مقدمے کی سماعت جولائی 1999 میں اپنے انجام کو پہنچی۔ معزز عدالت نے اس دوران مقدمے میں زہر بحث آنے والے اہم فقہی مسائل اور سوالات پر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے فریقین کے وکلاء حضرات کے علاوہ بینکنگ کے ماہرین، معاشیات کا ادراک رکھنے والے اسکالرز اور علماء کرام سے اپیل کی کہ وہ عدالت کی معاونت کریں۔ عدالت نے از خود بھی اسلامی بینکاری سے متعلق 1 درجن سے زیادہ قانون دانوں، معاشی ماہرین، محققین اور علماء سے رابطہ کیا، جن میں ڈاکٹر وقار مسعود، ڈاکٹر ارشد زمان، عمر چھاپڑا، پروفیسر خورشید احمد، مولانا حافظ عبد الرحمن مدنی، عبدالجبار خان، خالد مساق، ابراہیم سادات، ڈاکٹر نواب حیدر نقوی، سید طاہر، مولانا گوہر رحمان، ایس ایم حسن، خالد مجید، سبقت اللہ، ڈاکٹر ضیاء الدین احمد اور ایس ایم ظفر جیسے ممتاز ماہرین شامل تھے۔ اب یہاں لکھا نہیں ہے لیکن آپ کو بتا دوں کہ صرف ہم نے اسلام آباد میں ہیئرنگ نہیں کی، کچھ وکلاء صاحبان کو عدالت کی وجہ سے مشکل تھی، کراچی میں بحث کرنا چاہتے تھے، ہم شریعت ایپیلیٹ بینچ کو کراچی لے کے گئے، وہاں بھی سنا ہم نے جا کے۔ اس موقع پر فاضل عدالت نے اپنے وکلاء اور اسکالرز کی سہولت کے لیے کم از کم 10 سوالات بھی مرتب کیے جو زیر سماعت 118 اپیلوں میں اٹھائے گئے نکات میں سے اخذ کیے گئے تھے۔ ان سوالات کے سرسری مطالعے سے یہ بات صاف ظاہر ہوتی تھی کہ ان کے جوابات ہی دراصل سود سے متعلق اس اہم مقدمے میں بنیادی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس مقدمے کی سماعت اور بحث کے دوران عدالت کے سامنے فریقین کی طرف سے 500 سے زائد کتب کے حوالہ جات پیش کیے گئے۔ جدید اور قدیم معاشی کتب و جرائد کے بے بہا ذخیرے میں سے اہم اقتباسات کی نقول عدالت کے ریکارڈ پر لائی گئیں اور 1500 سال میں لکھی جانے والی قرآنی تفاسیر اور فقہی آراء کے ہزاروں صفحات پر مشتمل سود سے متعلق مباحث کو عدالت کے علم میں لایا گیا۔ قرآن مجید کے حوالوں کے علاوہ تقریباً 2000 احادیث بھی، یہ ذرا سا ایگزیجریشن ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اس سارے مواد کی چھان پھٹک، عمیق مطالعے اور علماء و وکلاء کی بحث سماعت کرنے کے بعد شریعت ایپیلیٹ بینچ نے وفاقی شرعی عدالت کے فیصلے کو عمومی طور پر درست قرار دیتے ہوئے جدید بینکاری سمیت تمام دیگر سودی قوانین کو اسلام کی روشنی میں ممنوع اور حرام قرار دے دیا اور حکومت کو مزید مہلت دیتے ہوئے ہدایت جاری کی کہ وہ جون 2001 تک تمام غیر اسلامی قوانین کو تبدیل کر کے سود سے پاک کر دے۔ تو یعنی ہم نے وقت کب تک کا دیا؟ جون 2001 تک کا وقت ان کو دیا، حالانکہ یہ وقت ذرا زیادہ تھا لیکن پھر بھی دیا۔ اب کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی چیز جو کہ اس میں نہیں ہے یہ ہوئی کہ ابھی ہم نے فیصلہ ریزرو کیا ہوا تھا کہ محمود غازی صاحب جو کہ اسلامک اسکالرز میں سے دو میں سے ایک تھے، ایک تقی عثمانی صاحب تھے، دوسرے محمود غازی صاحب تھے، وہ ایک روز ہم لوگوں کی چائے کی بریک ہوتی ہے سپریم کورٹ میں 11 سے لے کے 11:30 بجے تک، تو میں جو وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ غازی صاحب عام طور پر تو شیروانی میں ہوتے ہیں جج، کم از کم اس وقت ہوتے تھے، اب تو نہیں ہوتے، اب تو وہ ڈریس بھی بدل گیا ہے۔ تو غازی صاحب ٹائی لگائے ہوئے اور سوٹ لگائے ہوئے بیٹھے ہیں وہاں پر۔ تو میں نے ساتھ میں ایک جج میرے بیٹھے ہوئے تھے، میں نے کہا بھائی یہ آج اس طرح کے ڈریس میں کیسے بیٹھے ہیں؟ کہنے لگے آپ کو پتہ نہیں؟ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگے بھائی یہ تو ان کو تو نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل جو کہ کیبنٹ سے بھی بڑا ادارہ ہے اس کا ممبر مقرر کر دیا گیا ہے۔ میں نے کہا اچھا۔ خیر بہرحال وہ تھوڑے دور بیٹھے ہوئے تھے، جب ہم نکلنے لگے چائے پی کے تو میں نے غازی صاحب سے پوچھا، میں نے کہا بھائی یہ جو ہم نے فیصلہ ریزرو کیا تھا اس کا کیا بنے گا؟ آپ نے یہ عہدہ لے لیا ہے، آپ تو سپریم کورٹ کے جج کی حیثیت سے تھے۔ کہنے لگے بھائی وہ فیصلہ جو ہے وہ تو تقریباً ہو ہی گیا ہے،
اور میں اس کے اوپر دستخط کر دوں گا۔ میں نے کہا آپ جب جج نہیں رہیں گے تو آپ فیصلے پہ دستخط کیسے کریں گے؟ کہنے لگے اچھا تو ٹھیک ہے، پھر آپ ہی لوگ اس کو دیکھ لیجیے گا۔ تو یعنی سب سے پہلا جو عمل ہوا، اور یہ کب ہوا؟ پرویز مشرف صاحب جو کہ 12 اکتوبر 1999 میں تشریف لائے تھے، انہوں نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ سپریم کورٹ کی جو 5 رکنی فیڈرل شریعت اپیلیٹ بینچ تھی، اس کے ایک ممبر کو غائب کر دیا۔ اس سے فرق پڑ سکتا تھا، لیکن فرق یوں نہیں پڑا کہ کانسٹیٹیوشن میں پروویژن یہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ علماء 2 ہوں گے، تو لہذا ایک بھی ہو سکتا تھا، تو کیونکہ ایک رہ گئے تھے تو ہمارا کام چل سکتا تھا۔ خیر، پہلا کام تو یہ ہوا۔ اس کے بعد یہ شک نکلی کہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے جتنے بھی جج ہیں، اب آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی جج بنتا ہے تو نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، لیکن نوٹیفیکیشن کی بنیاد پر کوئی جج نہیں بنتا۔ نوٹیفیکیشن کے بعد اس کو جا کر کے دستور کے اوپر حلف لینا پڑتا ہے، تب جج بنتا ہے۔ اس کی تنخواہ جب جاری ہوتی ہے، اس کی ملازمت جب شروع ہوتی ہے۔ تو یہ کہا کہ اب آپ کو ہمارا حلف لینا پڑے گا۔ پروویژنل کانسٹیٹیوشنل آرڈر PCO ایک نکالا، اس میں کوئی ایسی خاص بات نہیں تھی، اس میں یہی تھا کہ میں انصاف کروں گا، فلاں کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا۔ لیکن جس آدمی نے نکالا، اگر اس کے اوپر آپ حلف لے رہے ہیں تو آپ دراصل اس آدمی کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ اور وہاں پٹیشنز پڑی ہوئی تھیں ان کے قانونی ٹیک اوور کرنے کے بارے میں، وہ ہم سن رہے تھے اس وقت۔ تو معلوم یہ ہوا کہ 2-3 چیزیں کہی گئیں اس وجہ کو بتاتے ہوئے کہ نیا حلف کیوں لیا جا رہا ہے۔ اس میں سے ایک تو یہ تھی کہ آپ لوگ غالباً یہ 13 جج جو بیٹھے ہوئے ہیں یہ میری حکومت کو ٹاپل کر دیں گے۔ ایک تو یہ تھی جو آپ یہ پٹیشن سن رہے ہیں، اور دوسری یہ تھی کہ یہ جو سود کا فیصلہ آپ لوگوں نے دیا ہے، یہ اتنے عرصے پاکستان کے 57 سال گزر گئے، اب تک نہیں ہوا، اب آپ لوگوں نے دے دیا۔ خیر بہرحال، تو اب اس میں سوال یہ پیدا ہوا کہ وہ حلف لیا جائے یا نہ لیا جائے۔ تو اس میں 2 قسم کی باتیں تھیں۔ ایک تو یہ بات تھی کہ اگر کسی کو حکومت خود حلف نہ دے تو وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ کسی جج کو اگر حکومت خود نامینیٹ نہ کرے کہ جی آپ حلف لیں، تو جس کو حلف وہ نہیں دیں گے وہ ریٹائر ہو جائے گا۔ جو حلف لے لے گا وہ جاری رہے گا، اور اگر کوئی جج خود سے منع کر دے کہ جی ہم حلف نہیں لیں گے، وہ بھی ریٹائر ہو جائے گا۔ تو ہائی کورٹ میں تو کوئی جج بھی ایسا نہیں تھا، 4 ہائی کورٹ ہیں آپ کے، 4 ہائی کورٹوں میں کوئی جج بھی ایسا نہیں تھا جس نے اپنے آپ یہ کہا ہو کہ جی میں حلف نہیں لوں گا۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے۔ وہ جو میں نے ہیگل والی بات پڑھی تھی، ذرا وہ ذہن میں رکھیے گا کہ اسلام کے بارے میں اور دراصل مسلمانوں کے بارے میں اس نے کیا بات کہی۔ اور ہائی کورٹوں میں اگر کوئی جج نہیں رہے اس بنیاد کے اوپر تو وہ تھے جن کو حلف دیا ہی نہیں گیا۔ سپریم کورٹ میں اس وقت 13 جج تھے، اس میں سے 6 جج ایسے تھے جن کے متعلق ہمیں اس وقت یہ خیال رہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ منع کیا ہے کہ ہم حلف نہیں لیں گے۔ بعد میں کچھ اس طرح کے آثار محسوس ہوئے کہ شاید ان میں سے ایک ایسا تھا جس کو وہ حلف دینا نہیں چاہتے تھے، لیکن ابھی تک وہ بات واضح نہیں ہوئی ہے۔ لیکن ایک بات جو کہ بار بار کئی جگہوں سے سننے میں آتی ہے کہ ان 6 ججوں میں سے بھی ایک ایسے تھے کہ جن کو شاید وہ حلف دینا نہیں چاہتے تھے۔ تو اب رہ گئے 7 جج۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ پھر وہ ہائی کورٹوں سے لا کر کے اور وہ 12-13 جج پورے کیے، اور اس کے بعد میں وہ ظفر علی خان والے کیس کا فیصلہ کرایا، اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ جی یہ جو مشرف کا ٹیک اوور ہے یہ قانون کے مطابق ہے، اور حالات ایسے تھے کہ جس میں اس ٹیک اوور کو ہم کنڈون کرتے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ
اس طریقے سے عدالتی کاموں میں انٹرفیئرنس شروع ہوئی، اس انداز کے کام شروع ہوئے، اور اس میں سے ایک اہم بات یہ سود کا فیصلہ تھی۔ آپ کے سامنے ابھی کچھ باتیں ہو چکی ہیں کہ اصل میں جو اس وقت جو دنیا کی گورنمنٹ چل رہی ہے، جس کو آپ گلوبل گورنمنٹ کہہ سکتے ہیں، وہ دراصل نہ امریکہ چلا رہا ہے نہ یورپ چلا رہا ہے، یہ ملٹی نیشنلز ہیں جو چلا رہے ہیں، اور ملٹی نیشنلز میں سب سے بڑے اور سب سے پاورفل جو ہیں بینکرز ہیں ہر بہرحال۔ تو یہ ایک مسئلہ تھا جس کی بنیاد کے اوپر یہ نئے عہد کا شوشہ چھوڑا گیا، اور کئی لوگ جو ہیں وہ وقت سے پہلے سپریم کورٹ سے اور ہائی کورٹوں سے واپس چلے آئے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ ہوتا ہے کہ ایک، جیسا کہ اسماعیل قریشی صاحب نے کہا، ایک بالکل ہی گیا گزرا بینک، یونائٹڈ بینک، نیشنلائزڈ بینک، جس کے اوپر عملہ حکومت کا، ان کے ذریعے سے ایک نظر ثانی کی درخواست کرائی گئی کہ صاحب یہ فیصلہ جو ہے سپریم کورٹ کا یہ صحیح نہیں ہے اور اس کو ریکال کیا جائے۔ اچھا، نظر ثانی کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ اپیل نہیں ہوتی۔ اپیل میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چھوٹی عدالت سے بڑی عدالت کے پاس جاتے ہیں اور وہاں تو ساری باتیں سنی جا سکتی ہیں، لیکن نظر ثانی جو ہے وہ وہی عدالت کرتی ہے کہ جس کا فیصلہ ہو، وہ کوئی بڑی عدالت نہیں کرتی۔ اور اگر وہ جج اس وقت موجود ہوں جنہوں نے فیصلہ دیا ہے تو وہ نظر ثانی کے لیے معاملہ انہی ججوں کے پاس رکھا جاتا ہے، دوسرے جج بھی نہیں بیٹھتے اس میں۔ تو اب یہاں پر کیا ہوا کہ خلیل الرحمان خان وہاں نہیں، محمود غازی پہلے نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کے ممبر ہو گئے، پھر کیبنٹ کے ممبر ہو گئے، منسٹر ہو گئے، وہ وہاں نہیں۔ اب وہاں پر جو بینچ تھی اس میں صرف تقی عثمانی ایک ایسے جج تھے، عالم جج، جو کہ وہاں موجود تھے، باقی اور منیر شیخ، دو جج وہاں پر ایسے موجود تھے جو کہ اس بینچ میں تھے، باقی 3 جج وہاں موجود نہیں تھے۔ اب وہاں پر جو درخواست دی گئی اس کے متعلق غلط فہمی ہے، غلط فہمی میں آپ کے سامنے دور کرنا چاہتا ہوں۔ وہاں درخواست جو دی گئی وہ دراصل ریویو کی نظر ثانی کی درخواست تھی، اور اس کے ساتھ میں ایک منسلک درخواست تھی اسٹے کی، کہ یہ جو وقت دیا گیا ہے اس وقت کو میں اضافہ کر دیا جائے۔ تو اس وقت تک کیا کام ہوا تھا؟ اس وقت تک شیخ ریاض چیف جسٹس ہو گئے تھے، اور جو اخبارات میں ہم نے دیکھا تو انہوں نے بڑی باتیں کی کہ صاحب ہم تو مسلمان ہیں، آپ لوگوں میں سے بھی کسی کو یاد ہوگا شاید، یہ ہم تو مسلمان ہیں، ہم اس فیصلے کو کیسے ریکال کر سکتے ہیں، اور ہم تو زیادہ سے زیادہ تھوڑا وقت آپ کو دے سکتے ہیں، تو ہم آپ کو 1 سال کا وقت دے رہے ہیں۔ اب اگر یہ بات تھی، آپ 1 سال کا وقت ان کو دینا بھی چاہتے تھے، حالانکہ کوئی جواز نہیں تھا دینے کا، تو آپ جو ریویو کی درخواست تھی اس کو تو خارج کر دیتے، وہ خارج نہیں کی، اس کو وہاں رکھا کہ اس کو آگے کام میں لیا جائے گا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ 1 سال کی مدت بڑھائی، ابھی مدت وہ پوری نہیں ہوئی کہ وہ ریویو کی درخواست پھر کھڑی ہوئی، کیونکہ نیا سال شروع ہوتا ہے 1 جولائی سے، 1 جولائی آنے سے پہلے وہ پھر کھڑی ہوئی۔ اس مرتبہ وہ جس کو کہتے ہیں ساری چیزیں بالکل سامنے آ گئیں کہ جی ریویو کریں۔ انہوں نے مشکل سے 3 4 5 سنوائی کے اندر وہ کام جو کہ اتنی محنت سے ہوا تھا اس کو ریویو کیا، اور یہ کہا کہ یہ فیصلے صحیح نہیں ہیں، نہ
سپریم کورٹ کا فیصلہ صحیح ہے، نہ وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ صحیح ہے، اور ہم اس کیس کو واپس بھیجتے ہیں۔ ارے بھائی، اگر تو وفاقی شرعی عدالت کا فیصلہ صحیح نہیں تھا تو آپ اپنا فیصلہ دیتے اور اس فیصلے کو رد کر دیتے، لیکن مقصد کیا تھا؟ مقصد یہ تھا کہ اس کو واپس بھیجیں گے، وہاں کبھی سنوائی ہو نہ ہو، اور اگر ہو بھی گئی اور انہوں نے فیصلہ جو ہے وہ لوگوں کے حق میں کر دیا، اسلامی قوانین کے حق میں کر دیا، اس کی اپیل ہو جائے گی، پھر وہ 10 سال پڑی رہے گی۔ تو یعنی ٹیکٹکس جو تھے اس کے یہ تھے۔ اب یہاں پر میں جو اس بینچ کے ججز تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا اس کے متعلق کچھ بتانا چاہوں گا۔ اس کی وجہ، کسی بھی عدالت کے فیصلے میں 2 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ ایک چیز تو یہ کہ فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ تو وہ بالکل 0 + 0 + 0 = 0۔ فیصلہ تو یہ ہے، فیصلے کی تو کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اگر فیصلے کی حیثیت نہ بھی ہو اور وہ فیصلہ دیانتدارانہ ہو تو وہ غلط بھی ہے تو صحیح ہوتا ہے۔ ایسا ہو جاتا ہے نا، بعض مرتبہ ایسے لوگ پھانسی ٹنگ جاتے ہیں جن کو نہیں ٹنگنا چاہیے، لیکن اگر تو دیانتداری سے فیصلہ ہوا تو ٹھیک ہے بھائی، اللہ پاک کی یہی مرضی تھی، ہو گیا۔ تو فیصلہ تو کچھ نہیں ہے۔ اب وہ لوگ کون تھے جنہوں نے یہ فیصلہ دیا ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ 2 علماء انٹروڈیوس کیے گئے۔ ہاں، وہ جو 2 جج رہ گئے تھے ابتدائی بینچ میں سے، اس میں سے منیر شیخ تو کیونکہ سپریم کورٹ کے ریگولر جج تھے، ان کے ساتھ تو کچھ ہو نہیں سکتا تھا۔ مفتی تقی عثمانی صاحب کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا کہ وہ یہ کیس نہیں سن سکتے۔ حالانکہ مفتی صاحب نے بھی ایک بہت بڑی غلطی کی، اور وہ یہ کی کہ انہوں نے بھی پی سی او کا حلف لے لیا، ان کو لینا نہیں چاہیے تھا۔ بہرحال انہوں نے یہ لے لیا تھا اور انہوں نے 1 سال کی ایکسٹینشن دے دی تھی، وہ بھی ان کے لیے کافی نہیں تھا۔ جس وقت کہ نظر ثانی کی درخواست بذات خود سنوائی کے لیے آئی تو مفتی عثمانی صاحب انہیں قبول نہیں تھے، انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، اور ان کے بجائے 2 علماء جج لیے گئے، ایک تو ڈاکٹر خالد محمود اور دوسرے رشید احمد جالندری۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے متعلق کبھی کسی نے سنا بھی نہیں کہ یہ بھی کوئی عالم ہے۔ یعنی آپ یہ سوچیں کہ بھائی اگر آپ نے کسی عالم کو سپریم کورٹ میں لینا ہے تو اس کا کچھ تو اسٹیچر ہونا چاہیے۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ یہ فیصلہ دینے کے بعد، نظر ثانی کا فیصلہ دینے کے بعد اور کیس کو واپس پھینکنے کے بعد، ان دونوں علماء کے متعلق کبھی تذکرہ بھی نہیں سنا ہوگا آپ نے کہ یہ بھی سپریم کورٹ کی اپیلیٹ بینچ کے جج ہیں، کیونکہ ان کا تو کام ہی یہی تھا، جو ان سے کام لینا تھا سو لے لیا۔ اب تو وہ بینچ بھی فعال نہیں ہے، اب تو کچھ بھی فعال نہیں۔ اچھا، یہ 2 آدمی تو یہ تھے، اب رہ گئے 3 آدمی۔ منیر شیخ صاحب، جنہوں نے ابتدائی فیصلے میں کانکر کیا تھا دیگر فیصلوں کے ساتھ میں، انہوں نے نظر ثانی کے فیصلے میں اپنا ایک پیراگراف کا بھی نوٹ نہیں لکھا کہ جی مجھے کیا ہو گیا تھا، میں نے وہ غلط فیصلہ کیسے دے دیا۔ ایک پیراگراف کا نوٹ بھی نہیں ہے ان کا۔ چلیں، منیر صاحب کا یہ ہوا۔ دوسرے 2 جج رہ گئے۔ ایک صاحب تو وہ تھے فاروق صاحب، یہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اور یہ ریٹائر ہو گئے تھے، اور ان کو ریٹائر ہونے کے بعد پھر پی سی او کی عہد دے کر کے ان کو لایا گیا تھا۔
شیخ ریاض صاحب کی خوبیاں میں آپ کو کیا بتاؤں، وہ تو ایسی خوبیاں ہیں کہ میں اگر صبح تک بیان کرتا رہوں تو پوری نہیں ہوں گی، وہ اتنی خوبیاں ہیں۔ ان کی خوبیاں دیکھنے کی ابتدا اس وقت ہوئی جب میں سپریم کورٹ کی ایک بینچ گئی ہوئی تھی کوئٹہ، تو وہ دو ہی ججوں کی بینچ تھی، ایک شیخ ریاض صاحب تھے اور ایک میں تھا۔ وہاں پر ہم ایک ہی سپریم کورٹ کا جو ججز ریسٹ ہاؤس ہے وہاں ٹھہرے ہوئے تھے۔ وہاں ایک کمرہ میں ان کے پاس تھا، ایک اس کے برابر میرے پاس تھا۔ رات کو پتہ نہیں خبر نہیں 1 بجے آتا تھا، 2 بجے آتا تھا، اللہ جانتا ہے کس وقت آتا تھا۔ صبح میں کیس شروع ہو تو بحث ہو رہی ہے، اب کوئی بات دریافت کرنے کے لیے دیکھو شیخ ریاض کی طرف، سو رہے ہیں، لہو لعب کے الگ شوقین۔ ایک بات میں وہ کہنا چاہتا ہوں جو کہ میں نے جس کے متعلق سوچا کہ میں یہ کہوں یا نہ کہوں، لیکن کہنا چاہیے۔ یہ جو قادیانی حضرات کے جو خلیفہ ہیں، انہوں نے ایک وقت یہ اعلان کیا تھا کہ بلوچستان کی آبادی تھوڑی ہے، اور اگر احمدی حضرات وہاں جا کر کے سیٹل ہو جائیں تو وہاں افیکٹو بھی ہو جائیں گے، اور وہاں ہمارا جو پیغام ہے وہ پھلے پھولے گا۔ یہ باقاعدہ اعلان ہے ان کے خلیفہ کا۔ تو شیخ ریاض کی فیملی وہ فیملی ہے جو کہ مائیگریٹ کر کے کوئٹہ میں جا کے سیٹل ہو گئی تھی۔ اب یہ جو لوگ ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ظاہر نہیں ہوتے کہ ہم کون ہیں۔ اب ایک اور جج ہمارے ساتھ تھے، ان کا نام تھا منور احمد مرزا۔ ان کے متعلق جب میں وکالت میں تھا، بینچ کے اوپر بھی تھا، کئی جگہ سننے میں آتا تھا کہ در حقیقت یہ احمدیوں میں سے ہیں، لیکن اتنے عمدہ اخلاق کا وہ آدمی تھا، اتنی پیاری اور میٹھے وہ باتیں کرتا تھا کہ وہ یقین نہیں آتا تھا ان باتوں کا، کہ طبیعت میں یہ آتی تھی کہ ہو نہیں سکتا ہے کہ ایسا ہو۔ کبھی شام کو اگر دیر ہو گئی، ہم لوگ وہاں سپریم کورٹ ججز اینکلوو ہے تو وہاں پر ججوں کے مکانات ہیں برابر برابر، ان کے گھر پر گئے ہوئے تو وہیں اپنے چادر لان میں منگا کر کے اور وہیں نماز باجماعت ان کے اپنے گھر پہ ہم نے پڑھی ہے۔ تو اور جیسے میں نے آپ سے کہا خوبیاں ایسی کہ میں وہاں، جیسے میں نے آپ سے بتایا، کراچی میں آپریشن کر کے وہاں پڑا ہوا تھا میں ہاسپٹل، متواتر ہر 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد اس کا ٹیلی فون ضرور آتا تھا۔ اب جب میں ریٹائر ہو کر یہاں آ گیا تو ایک صاحب سے میری ملاقات ہوئی، ان کا تعلق بھی کوئٹہ سے تھا، تو وہاں تذکرہ نکلا منور احمد مرزا کا۔ اچھا، اتنے عرصے میں ان کا انتقال بھی ہو گیا، منور احمد مرزا جو ہے حیات نہیں ہے۔ تو ان کے متعلق تذکرہ نکلا، وہ کہنے لگا وہ صاحب کہنے لگے کہ میں کوئٹے سے میرا تعلق ہے۔ تو میں نے کہا بھائی کوئٹے میں تو ہمارے وہ جج ہوتے تھے، بڑا اچھا آدمی تھا وہ۔ خیر ان کا تذکرہ نکلا، وہ کہنے لگے ہاں جی میں ان کو جانتا تھا اور ہم لوگ تو بچپن میں ساتھ کھیلے کودے ہیں۔ کہنے لگا وہ تو احمدی تھے۔ اب آپ بتائیے اس سے اسٹرانگ ایویڈنس اور کیا ہو سکتی ہے؟ پہلے تو باتیں ہم نے سنی تھیں، اے سے سن لیا، بی سے سن لیا، سی سے سن لیا، لیکن یہ تو ایک اس قسم کی گواہی جو کہ بچپن میں جو شخص ساتھ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی فلاں ہے۔ تو مجھے خدشہ جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ شیخ ریاض ان سیٹلرز میں تھے جو کہ وہاں جا کے سیٹل ہوئے، اور یہ بالکل ممکن ہے کہ یہ بھی دراصل احمدی ہو۔ احمد بھی ان کے ساتھ میں نام کے لگا ہوا ہے، ریاض احمد، احمد تو میرے نام کے ساتھ بھی ہے لیکن بہرحال
میرے ساتھ اور بھی کچھ ہے لیکن ان کے ساتھ تو صرف احمد ہی ہے۔ بہرحال اب میں ان 3 ججوں کی کہانی مکمل کر کے آپ کو فارغ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وقت بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ اب وہاں پر ایک ایسی چیز ہوئی ان لوگوں کے ساتھ میں اور اس شخص کے ہاتھ سے ہوئی کہ جس کو انہوں نے فائدہ پہنچایا تھا، یعنی یہ شیخ ریاض اینڈ پارٹی جو ہے یہ وہ پارٹی ہے کہ جس نے مشرف حکومت کو ہر لحاظ سے فائدہ پہنچایا۔ پہلے تو وہ غیر قانونی حکومت تھی، اس کو لیگلائز کیا، لا آف نیسیسٹی کے ماتحت تو یہ مرد کو عورت کر دیں، عورت کو مرد کر دیں، ان کا کیا ہے؟ پہلے تو یہ کام کیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو نظر ثانی میں جو کارنامہ انجام دیا، تو اتنے بڑے کارنامے تھے ان کے۔ اب وہاں پر کیا کیا انہوں نے، وہ جو لیگل فریم ورک آرڈر لے کر کے آئے اس میں انہوں نے یہ کیا کہ سپریم کورٹ کے ججوں کی جو ٹینیور کی میعاد تھی وہ 65 سے بڑھا کر کے 68 سال کر دی، اور ہائی کورٹ کے ججوں کی جو ٹینیور تھی وہ 62 سے بڑھا کر کے 65 کر دی۔ ایک طرح کی رشوت ہے، یعنی آپ نے ہمارے لیے کیا ہے ہم آپ کے لیے کرتے ہیں۔ اب جس وقت کہ اسمبلی الیکٹ ہو کر کے گئی تو انہوں نے تو ایل ایف او کو ماننے سے انکار کر دیا۔ جو ایم ایم اے والے ہیں حالانکہ کافی حد تک ان کے ساتھ گئے، 17th امینڈمنٹ بھی پاس کرائی، لیکن انہوں نے کہا یہ ججوں کا معاملہ جو ہے اس پہ ہم ایگری نہیں کریں گے۔ یہ 68 سال کی جو عمر ہے اور جو یہ 65 سال کی ہائی کورٹ والوں کی عمر ہے اس پہ ہم ایگری نہیں کریں گے۔ اچھا بھائی، تو ایم ایم اے والوں نے خود کہا کہ ہم 66 سال پہ ایگری کر لیتے ہیں، اور انہوں نے اس لیے کیا ہوگا کہ یہ شیخ ریاض بھی اس وقت 66 کے نہیں ہوئے تھے اور یہ باقی جج بھی کوئی 66 کے نہیں ہوئے تھے۔ اس پر موجودہ حکومت کو خیال آیا ہوگا کہ اگر تو ہم نے ان کو یہ 2-4 مہینے بھی چھوڑ دیا تو یہ پتہ نہیں ہمارا کیا کریں گے۔ انہوں نے کہا نہیں جی، یا تو 68 رہے گا اور یہ 65 ہوگا، نہیں تو وہ جو ایل ایف او جو ہے اس میں 68 نکل گیا اور 17th امینڈمنٹ میں 65 اور 62 واپس آ گئے۔ نتیجہ کیا ہوا کہ ایک ہی قلم سے شیخ ریاض، منیر شیخ اور فاروق تینوں ریٹائر ہو گئے، اور بھی 1-2 جج ہوئے، لیکن میں نے جو خاص طور پر بات نوٹ کی وہ یہ دیکھی کہ انہوں نے اتنا بڑا کام کیا تھا، اللہ پاک سے جنگ کرنے کو للکارا تھا، اور اللہ پاک نے انہی لوگوں کے ہاتھ سے کہ جن کے لیے انہوں نے اتنے کام کیے تھے ان کا قلع کما کیا، اور ایسے حالات میں کیا کہ جبکہ ایم ایم اے والے کہہ رہے تھے کہ ہم 1 سال اور دینے کو تیار ہیں، اور اس میں یہ تینوں ٹھہر جاتے، ان کا ٹائم تھا، لیکن حکومت نے یہ کہا نہیں جی 65 ہی کرو تاکہ یہ 1 منٹ میں جائے۔ تو اس طریقے سے جو لوگ یہ کام کیا کرتے ہیں، اللہ پاک کے جو انداز ہیں، اللہ پاک کے جو طریقے ہیں وہ ایسے ہیں کہ ہم آسانی سے سمجھ نہیں سکتے ان کو، اور جو صحیح لوگ کام کرتے ہیں وہی ٹھیک رہتے ہیں، اور جو الٹے پلٹے کام کرتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی کچھ ہوتا ہے۔ اب میں اختتام کلام سے پہلے 2-3 باتیں کرنا چاہوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ اب جب کہ یہ کیس واپس چلا گیا ہے شریعت کورٹ میں تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جن لوگوں نے پہلے پیروی کی تھی، اسماعیل قریشی صاحب یہاں بیٹھے ہیں، انہیں پیروی کرنی چاہیے، اور اس بات کی بالکل پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ فیصلہ ان لوگوں کے حق میں ہوتا ہے یا خلاف ہوتا ہے، فیصلہ ان سے لینا چاہیے۔ اگر تو ایک فیصلہ ہوا تو ایک پارٹی اپیل میں جائے گی، دوسرا ہوا تو دوسری پارٹی اپیل میں جائے گی، اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے، کم از کم وہاں سے معاملہ نمٹانا چاہیے، اور پھر جس وقت کہ وہاں سپریم کورٹ میں معاملہ جائے تو اس کے پھر طریقہ کار کیا ہوگا وہ اس وقت دیکھنے کی بات ہے۔ علاوہ ازیں کچھ ہماری ذمہ داریاں بھی ہیں۔
سود کا نظام یہاں قائم ہے. تقریباً ہر بینک کا یہی مسئلہ ہے جیسے کہ آپ کو بتایا گیا, اور یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں اسے کوٹ کیا ہے. آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا, مجھے ایگزیکٹلی الفاظ اس کے یاد نہیں ہے, لیکن آپ نے یہ فرمایا کہ ایک وہ زمانہ آئے گا کہ جو لوگ سود دیں گے یا لیں گے یا نہ لیں گے اس کی چھینٹیں ہر ایک پر آئیں گی, اس کا دخان یا غبار ضرور اس کے اندر ہے. یہ آپ نے فرمایا, تو وہ ہو رہا ہے. تو اب ان حالات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ایک تو جہاں تک ممکن ہو اپنی رقوم یہ جو ریگولر بینکس ہیں ان سے نکال لینی چاہیے, اور جو انویسٹمنٹ بینکس ہیں, کئی انویسٹمنٹ بینکس ہیں, جتنا بھی تھوڑا بہت سرمایہ ہے اس میں لے جا کر کے رکھنا چاہیے. نتیجے کے طور کے اوپر جب اکثر لوگ یہ کرنے لگ جائیں گے تو ان کو احساس ہوگا کہ جب تک ہم اسلامک بینکنگ پراپر طریقے سے انٹروڈیوس نہیں کریں گے اس وقت تک ایسے حالات بھی ہو سکتے ہیں کہ ہمارے بینک بیٹھ جائیں. تو لہٰذا یہ وہ چیز ہے جو ہم خود کر سکتے ہیں اور جو ہم کو کرنی چاہیے. ایک آخری کلمہ یونائٹڈ بینک کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یونائٹڈ بینک سرکاری ادارہ تھا, اس سے نظر ثانی کی درخواست اس کے ذریعے سے فائل کی گئی تھی. جو بینک سب سے پہلے بکا ہے اور جو پرائیویٹائز ہوا ہے وہ یونائٹڈ بینک ہی تھا. اس طریقے سے حشر ہوتا ہے. جی بہت مہربانی آپ کی. یہ خوشخبری تو میں آپ کو پہلے ہی سنا چکا ہوں کہ مجھے کوئی صدارتی خطبہ نہیں دینا ہے, لیکن میں اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ جسٹس ریٹائرڈ بدیع الدین احمد صاحب جس طرح میرے ایک فون پر آمادہ ہو گئے لاہور آنے کے لیے, شد رحال کرنے کے لیے, میں ان کا بہت ہی ممنون احسان ہوں. اور جو ساری داستان انہوں نے ہمیں سنائی ہے, واقعہ یہ کہ اس کے بہت سے گوشے, اگرچہ بعض گوشے معلوم تھے لیکن بہت سے گوشے وہ ہیں کہ جن پر سے پردہ کشائی ہوئی ہے اور جس سے صورتحال جو ہے وہ ہمارے سامنے اور زیادہ واضح ہوئی ہے. ویسے میرا اپنا ذاتی ایک خیال ہے جس میں جسٹس صاحب سے اختلاف کر رہا ہوں. میرے خیال میں یہ سارا پروسیس ایکسرسائز ان فیوٹیلٹی ہے, کچھ حاصل نہیں. ہمیں ایک ریولیوشن کی تیاری کرنی پڑے گی, ایک انقلاب برپا کرنا پڑے گا, ورنہ یہ کہ 25 سال کی محنت جس طرح ایک چٹکی بجاتے جو ہے ختم ہو گئی, ایسے ہی دوبارہ ہو سکتا ہے. اس لیے کہ جو بھی اس وقت کی عالمی قوتیں ہیں اور جو بھی ان کے عزائم ہیں, جو ان کے نقشہ کار ہیں, اور جس طرح ہمارے لوگ پپٹس ہیں, ان کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں, ذاتی حیثیت کوئی ہے ہی نہیں. اور ضیاء الحق صاحب کے بارے میں جو انکشاف آج ہوا ہے کہ انہوں نے امریکہ میں جا کر جو باتیں کی ہیں, اگرچہ میں نے بھی صرف بہت تھوڑی سی دیر دھوکہ ان سے کھایا تھا کہ ان کی شورا کے میں نے اس کی شمولیت قبول کر لی تھی, حالانکہ اس سے پہلے انہوں نے مجھے مرکزی وزارت پیش کی تھی جس سے میں نے معذرت کی تھی کہ میں اس کے قابل نہیں ہوں. میں کبھی کوریڈورز آف پاور میں آیا گیا ہی نہیں ہوں, چلا پھرا ہی نہیں ہوں. اور دوسرے یہ کہ آپ ہمیں کرنے کچھ نہیں دیں گے, اصل معاملہ تو آپ کے اختیار میں, فوجیوں کے ہاتھ میں ہے. اور جس طرح جے یو آئی اور جماعت اسلامی کے جو وزراء تھے وہ داغدار ہو کر نکل آئے تھے کہ یہ کچھ کام نہیں کر سکے, یہی حشر آپ ہمارا کریں گے. لہذا میں نے وہ بات نہیں مانی تھی, لیکن شورا میں سمجھتا تھا کہ کچھ یہ شخص مخلص ہے اسلام کے بارے میں. لیکن یہ کہ پہلے سیشن کے بعد میں نے سمجھ لیا تھا کہ کچھ نہیں ہے سوائے ونڈو ڈریسنگ کے, کہ امریکن اوپینین کو وہ یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ میری حکومت جو ہے خالص فوجی حکومت نہیں ہے, بلکہ کچھ نہ کچھ سویلین عناصر بھی میرے ساتھ ہیں. تو یہ معاملہ واقع تھا, لیکن جس قدر واضح بات آج سامنے آئی ہے وہ میرے علم میں نہیں تھی. میں سمجھتا ہوں کہ خلوص قلب کی تاثیر ہے یہ کہ آپ سب حضرات نے اس قدر سکون سے اور اتنے اطمینان سے بیٹھ کر جو ہے جسٹس صاحب کی بات بھی سنی ہے. اللہ تعالی ہمت دے اور بھی کوئی مہلت انہیں ملے اور کام کریں, ہمارے لیے بھی دعا کریں. لیکن یہ ہے کہ واقعتاً
سوائے ریولیوشن کے کوئی اور راستہ ہمارے لیے کھلا نہیں ہے. اور یہ تقریر میں کر چکا ہوں چند ماہ قبل کہ کیا پاکستان کے خاتمے کی الٹی گنتی شروع ہو گئی ہے. مجھے تو بحالات موجودہ اور جو کچھ زمین پر فیکٹس آن دی گراؤنڈز ہے اس کے اعتبار سے بہت سخت پاکستان کے مستقبل سے مایوسی ہے. البتہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جیسے کہ جسٹس صاحب نے بھی مثالیں دی کہ اللہ جب کرتا ہے تو کیسے کرتا ہے. اگر اس وقت انہوں نے فیصلہ نہ کیا ہوتا تو وہ جج صاحب آ کر بیٹھ گئے ہوتے تو پھر یہ کہ یہ داستان مختصر ہو جاتی، بس اتنا ہی ہوتا، باقی تو انجام تو وہی ہوا ہے. لیکن یہ کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی صورتحال پیدا ہو جائے تو شاید اللہ تعالیٰ جو ہے کوئی ہمیں مہلت دے دے مزید اور ہم کچھ کر سکیں یہاں پر اور کوئی واقعتاً یہاں کے نظام میں تبدیلی لا سکے بنیادی طور پر. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. باقاعدہ کارروائی سے پہلے میں آج کی مجلس کے صدر محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر اپنی کرسی پر تشریف لائیں. اس کے علاوہ آج کی تقریب کے مقررین میں سے جناب پروفیسر عبید اللہ صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ اپنی مخصوص نشست پر تشریف لائیں. ہمارے دوسرے مقرر جناب عبد الودود خان صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئیں. آج کے پروگرام کی ترتیب کچھ اس طرح ہے کہ آغاز میں مجھے کچھ عرضداشت پیش کرنی ہے. اسلامی بینکاری کے لیے جو ممکنہ اساسات ہیں ان کی کچھ وضاحت میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اس کے بعد ہمارے دوسرے مقرر پروفیسر عبید اللہ صاحب انشاءاللہ آپ کے سامنے لیکچر دیں گے. ان کے لیکچر کا موضوع ہے ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون. اور اس کے بعد ہمارے بزرگ مقرر جناب عبد الودود خان صاحب یہاں پر تقریر کریں گے. وہ بھی ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون ہی کے حوالے سے کچھ اور باتوں کی طرف توجہ دلائیں گے جو پروفیسر عبید اللہ صاحب کی گویا گفتگو میں شامل نہیں ہوں گی. اس کے علاوہ آج ہمارے ساتھ شریک ہوں گے انجینئر سلیم اللہ صاحب بھی، جو معروف ایک سیاستدان بھی ہیں، لیڈر ہیں، اور اس سلسلے میں انسداد سود کے ضمن میں ان کا ایک بڑا مثبت کردار رہا ہے. کچھ مختصر سی گفتگو ان کی بھی ہوگی اور آخر میں صدر مجلس کا خطبہ ہوگا. اب سب سے پہلے سود کی متبادل اساسات کے حوالے سے جو عرضداشت مجھے پیش کرنی ہے میں اب اس کا آغاز کرتا ہوں. الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی احل اللہ البیع وحرم الربا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا آمین یا رب العالمین. حضرات، میری آج کی اس گفتگو کے دو حصے ہیں. پہلا حصہ ہماری کل کی نشست کے بعض موضوعات سے متعلق ہے اور دوسرا حصہ اسلامی بینکاری کے ضمن میں جو ممکنہ اساسات ہیں ان کی توضیح اور تفصیل پر مشتمل ہے.
کل کی جو گفتگو یہاں پر ہوئی، آخری گفتگو میں صدر مجلس محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے ایک بات کی طرف اشارہ کیا، اور وہ بات اصلاً جو رودات بیان کی تھی جناب جسٹس وجیہ الدین احمد صاحب نے، کہ کس طریقے سے ایک جنگ لڑی گئی قانونی سطح پر، ادارتی سطح پر، اور بہت محنتیں ہوئیں، بہت سا کام جو ہے وہ کیا گیا، معاملات آگے بڑھے، لیکن چونکہ اس ضمن میں ارباب حل و عقد کا ارادہ اور نیت درست نہیں تھی، یا اسے اگر میں یوں کہوں کہ وہ اس بات کی، اس معاملے کی نزاکت سے پوری طرح آگاہ نہیں تھے، اس لیے بالآخر کیا ہوا کہ وہ تمام 20-30 سال کی محنت اور جد و جہد کو بالآخر ایک ہی گویا فیصلے کے ذریعے سے زمین تک پہنچا دیا گیا۔ اس بات پر صدر مجلس نے ایک کمنٹ کیا تھا، اور وہ کمنٹ جو ہے وہ نوٹ کرنے کے قابل ہے۔ کمنٹ یہ ہے کہ حقیقی اور واقعی تبدیلی ایک اسلامی انقلاب، ہمگیر اسلامی انقلاب کے بغیر ممکن نہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں اسلام کا نظام رائج ہو، اسلامی شریعت جو ہے وہ بالادست ہو، تو اس کے لیے لازم ہے کہ ایک انقلاب کی تیاری کی جائے۔ دیکھیے، یہ بات جب ہمارے سامنے آتی ہے اور انقلاب کی ایک دعوت اور ایک کال پیش کی جاتی ہے، تو جہاں بہت سے لوگ جو نزاکتوں کو پہچانتے ہیں وہ فوری طور پر بڑھ کے اس بات کو قبول کرتے ہیں، انہیں بات اپیل کرتی ہے کہ ہاں، جس طرح کی کوششیں کی گئی ہیں اس کے بعد بھی اگر حالات یہ ہیں، معاملات یہ ہیں، تو واقعتاً اس کے بغیر چارہ نہیں۔ وہیں کچھ اور لوگ ہیں جو اس کے ضمن میں کچھ سوالات کرتے ہیں، اشکالات پیش کرتے ہیں، ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے اس کام میں، آپ کی اس پیغام میں کچھ تضاد ہے، تصادم ہے۔ مثلاً کچھ اعتراضات جو وہ پیش کرتے ہیں، ایک اعتراض عام طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور مجھ سے بھی لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بات مانتے ہیں، انقلاب جو ہے وہ حل ہے، لیکن وہ انقلاب ہے کہاں، اس کے آثار کہاں ہیں، اس کے لیے وہ محنت اور جد و جہد کہاں ہے، نظر نہیں آ رہی۔ اور اگر وہ انقلاب کوئی ایسا ہے، اس کی جزیات کیا ہیں، کیا معاملات جو ہیں وہ اس وقت آج سے فرق ہوں گے، کس انداز سے بات جو ہے وہ چل رہی ہوگی، یہ ایک بہت ہی سوال ہے جو کہ لوگ باقاعدہ ایک جینوئن سوال کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ دوسرا سوال یا دوسرا اشکال جو سامنے لایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے، ہمارے پاس سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ریکارڈڈ شکل میں موجود ہے، اس میں جو اگر کوئی غلط چیزوں کی آمیزش ہو گئی تھی تو اب اس کو بھی پوری طرح سے تھریش آؤٹ کر دیا گیا ہے، اس کا بھی تجزیہ ہو چکا ہے کہ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے اس میں۔ اسی طرح سے جو ہمارے ائمہ تھے، اسلاف تھے، خاص طور پر جو اہل سنت کے اہم مسالک ہیں، اس کے جو ائمہ ہیں، انہوں نے بھی اجتہاد کی، اپنے اپنے دور میں آراء دیں، بڑے معاملات کے ساتھ ساتھ جزیات تک کے ضمن میں جو ہے انہوں نے آراء دے دیں، چیزیں بات سامنے پیش کر دیں۔ اگر یہ سب باتیں موجود ہیں تو کیا وجہ ہے، کیا ضرورت ہے کہ ہم کسی انقلاب کا انتظار کریں؟ آج وہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے، ان چیزوں کو اختیار کیوں نہیں کر سکتے؟ اگر اسلام ایک برحق دین ہے اور اس میں انسانیت کے مسائل کا حل موجود ہے، تو پھر یہ چیزیں جو ہیں لوگ اس کی طرف راغب کیوں نہیں ہوتے؟ کچھ لوگ کچھ اور تاثر بھی پیش کرتے ہیں کہ اصل میں آپ کے پاس حل نہیں ہے کوئی۔ ایک اور اشکال جو بظاہر بہت جینوئن نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر واقعی تبدیلی انقلاب کے بعد آنی ہے تو پھر آج یہ سیمینارز منعقد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ آج لوگوں کے ذہنوں میں جو ہے گویا اس کے ضمن میں اگر کوئی چیز ہے تو گلٹ پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پوری طرح سے کوشش کی جائے اور اس انقلاب کے لیے جو ہے جد و جہد کو مرتکز کر دیا جائے۔ آج اس متبادل کو پیش کرنا جو ہے وہ معنی دارد، یہ کیا باتیں ہیں آج جو کی جا رہی ہیں؟ یہ ایک مکس قسم کا گویا ایک اس کے اوپر تبصرہ، اشکال اور سوالات پیش کیے جاتے ہیں۔
میں چاہتا ہوں کہ بہت ہی اختصار کے ساتھ اس کے ضمن میں چند باتیں عرض کر دوں تاکہ ہماری اس اسٹریٹجی کا جو ہم محنت کر رہے ہیں، جو جد و جہد کر رہے ہیں، اس کے نکات سامنے آ جائیں۔ دیکھیے، یہ ہماری ایک کنسیڈرڈ اوپینین ہے، ہماری سوچی سمجھی رائے ہے کہ حقیقی اور واقعی تبدیلی جو صحیح معنوں میں اسلامی شریعت کے مطابق تبدیلی ہے وہ انقلاب کے بغیر ممکن نہیں۔ کل کی جو گفتگو تھی جسٹس صاحب کی، وہ ایک گفتگو گویا اس بات کا ایک بہت ہی بین ثبوت ہے کہ جو کچھ مرضی کر لو، اگر وہ انقلاب کے لیے ایک طاقت فراہم نہ ہو، ایک قوت فراہم نہ ہو، اور وہ جذبہ جو انقلاب کے پیچھے ہوتا ہے وہ فراہم نہ ہو، کوئی مثبت تبدیلی نہیں آتی، بات وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ درست ہے کہ آج انقلاب کے آثار کہیں نظر نہیں آ رہے، لیکن یہ بات سوچ لیجئے کہ ہم اگر اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں تو بحمد اللہ اس انقلاب کے لیے اپنی جد و جہد کو جاری رکھتے ہوئے کر رہے ہیں، اسے ہم اپنا دینی فریضہ سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں، اور اسے ختم نبوت اور تکمیل رسالت کا ایک تقاضا سمجھتے ہوئے کر رہے ہیں۔ لہذا وہ کام، وہ جد و جہد ہماری جاری ہے۔ ہاں، اس کے ساتھ یہ چیزیں جو ہیں وہ کیوں کی جاتی ہیں، اس کی وجوہات ہیں۔ دیکھیے، انقلاب کے بعد ہم کون سا نظام قائم کریں گے، یہ نہیں ہے کہ وہ کوئی بہت ہی اجنبی نظام ہوگا، کوئی ایسا جو ہے نظام ہوگا جس میں کوئی معصیت نہیں ہوگی، کوئی جرم نہیں ہوگا، یا یہ ہے کہ بالکل ہم آج سے جو ہے پہیے کو پیچھے لوٹا دیں گے سارے سلسلے کو، اور آج سے 1400 سال پہلے کا کوئی نظام جو ہے ایسا جس میں کہ آج کی جو ڈیولپمنٹس ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ ایسے کسی نظام کی ہم بات نہیں کر رہے۔ ہم وہی قرآن و سنت کا نظام جو موجود ہے، اور وہی ائمہ جو ہمارے گزرے ہیں اور انہوں نے جو اجتہاد کیے ہیں اور جو گویا ہمارے سامنے حل پیش کیے ہیں مسائل کے، انہی باتوں کو گویا انقلاب کے بعد انہی چیزوں کو جو ہے ہم انفورس کرنا چاہیں گے، جو کہ آج عملاً ممکن نہیں۔ بہت ہی مختصر ایسی باتیں ہوں گی یا چند باتیں ایسی ہوں گی جس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسا اجتہاد کرنا پڑے کہ جو بالکل نئے سرے سے ہو، جس میں پہلے سے کوئی بات کہیں سنی نہ گئی ہو۔ میں سوچ رہا تھا کہ کون سے معاملات ہو سکتے ہیں معاشیات کے ضمن میں کہ جن پر ایسا اجتہاد کرنے کی ضرورت پیش آئے جو اس سے پہلے نہ ہو۔ مثال کے طور پر ایک بات ذہن میں آئی، ایک صورت ذہن میں آئی کہ پیپر کرنسی ہے، الیکٹرانک منی ہے، یہ ایک نئی صورت نظر آتی ہے، اور اس کے بارے میں گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جو دور تھا، ابتدائی دور تھا اسلام کا، اس میں کوئی خاص اس طرح کی چیز رائج نہیں تھی۔ سونے اور چاندی کے سکے تھے اور ان کے ساتھ جو ہے مسائل بتا دیے گئے، احکام الربا دے دیے گئے۔ سونے اور چاندی کے سکوں کو ختم نہیں کیا گیا، لیکن ان احکام کے مطابق جو ہے وہ ان کو پابند کر دیا گیا، ان کے لین دین کو پابند کر دیا گیا، لیکن پیپر کرنسی نہیں تھی۔ پیپر کرنسی آج ہے، تو کیا یہ کوئی نئی صورتحال ہے؟ بالکل۔ اور آپ کی دلچسپی کے لیے عرض کروں کہ اس بات پر جب میں نے غور کیا اور کچھ مطالعہ کیا کہ پیچھے ہمارے ائمہ میں سے کسی نے اس بارے میں کوئی بات کی ہے، تو چیز سامنے یہ آئی کہ امام مالک نے اس ضمن میں گفتگو کی ہوئی ہے، انہوں نے اس کے مسائل لکھے ہوئے کہ اگر کسی علاقے میں کسی جگہ پر سونے اور چاندی کی کرنسی نہ ہو، اس کی جگہ پر کوئی اور کرنسی ہو، فلوس ہو، کوئی چمڑا ہو، اسے کرنسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، کوئی درخت کی چھال ہو اور اسے جو ہے کرنسی کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، تو اس صورت میں جو ہے احکام الربا کیسے چلیں گے اور لین دین کیسے ہوگا؟ اور واقعہ یہ ہے کہ کئی معاملات میں انہوں نے اس کا جو ہے حق ادا کر دیا، اور ان چیزوں کو، ان اجتہادات کو استعمال کرتے ہوئے آج پیپر کرنسی کے بارے میں کوئی حکم دینا مشکل کام نہیں ہے۔ بہت ہی کوئی خاص معاملہ ہوگا جس پر کوئی نئی رائے لانی پڑے، لیکن یہ ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے اس کے اوپر بحث کی ہے اور ابن قدامہ نے بحث کی ہے، اس سے تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے پوری طرح سے فورسی کر لیا تھا کہ کیا معاملہ ہوگا اگر اس قسم کی کوئی کرنسی رائج ہوتی۔ انقلاب کی صورت میں جو فوائد حاصل ہوں گے وہ کیا ہیں؟ دیکھیے، انقلاب، اسلامی انقلاب کا مطلب ہے ایسے حالات کہ جس میں شریعت کی مکمل بالادستی ہو، کوئی اف اینڈ بٹ کا امکان نہ ہو۔ آج ہمارے لیے کیا ہوتا ہے، کسی معاشرتی مسئلے کے اوپر جو ہے کوئی بات کی جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ فلاں قسم کے طبقے کو کون جو ہے وہ منائے گا، خواتین کو کون جو ہے وہ چپ کرائے گا اور ان کو کون جواب دے گا۔ معاشی مسائل ہیں تو بینکرز کا کیا بنے گا،
ہمارے اور مفاد یافتہ طبقات ہیں ان کا کیا بنے گا؟ لیکن جب انقلاب آ جاتا ہے تو پھر حالات ایسے ہوتے ہیں کہ پھر اس قسم کے جو بھی تحفظات ہیں وہ ثانوی درجے کے ہو جاتے ہیں. پھر اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ شریعت کو مکمل طور پر بالادست ایک نظام کے طور پر رائج کیا جائے. لہٰذا وہ بہترین حالات ہوتے ہیں کسی بھی قسم کے جس میں تبدیلی جو ہے وہ انٹروڈیوس کرائی جا سکے. اور پھر اکثر علمی اور شرعی مسائل پر جو کنفیوژنز پیدا ہو جاتی ہیں ان کا خاتمہ بھی انقلاب کے بعد ہی ممکن ہے. آج حالات یہ ہیں کہ بہت سے ایسے معاملات ہیں جس پر ہم جب سوچتے ہیں کہ وہ کیسے ہوں گے، اسلامی شریعت کے مطابق کیسے ہوں گے، تو ہمارے سامنے پیرامیٹرز آج کے گیون سرکمسٹانسز ہیں. آج کل کے حالات میں ہم سوچتے ہیں تو لے دے کر انہی میں پلس مائنس کرتے ہوئے سوچنا پڑتا ہے. اور اگر مثال کے طور پر کوئی شخص ہے وہ کاروبار کر رہا ہے، اس کا کاروبار جائز ہے، لیکن اگر اس کے ذہن میں آج جو ہے وہ رائج جو سود ہے وہ بینچ مارک کے طور پر آ جاتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ مجھے اتنا تو لینا ہی چاہیے، تو وہ سود ایک بینچ مارک جو پڑا ہوا ہے وہ اس کے ذہن میں ایک خلط جو ہے وہ خلط مبحث کر دیتا ہے، اس کے ذہن میں جو ایک شکوک و شبہات پیدا کر دیتا ہے کہ پتہ نہیں میں جو کر رہا ہوں وہ صحیح ہے کہ غلط ہے. اور جب اسلام آیا تھا تو آپ کو معلوم ہے کہ جو ایسے اعتقادات تھے، لوگوں نے سوچا کہ یہ ایک جانور ہے، اس نے ایک بکری ہے، یہ ایک گائے ہے، یہ جو ہے اونٹنی ہے، اس اتنی مرتبہ جو ہے بچہ جن چکی ہے، اب اس کو ایک خاص تقدس حاصل ہو گیا ہے، اب اسے کوئی نہیں کھا سکتا. فلاں جانور ہے، اس کو ایک خاص تقدس حاصل ہو گیا ہے کہ وہ کسی کے نام پر اسے کوئی نہیں کھا سکتا. قرآن نے ایسی تمام اس قسم کی جو تھے تحفظات یا اس قسم کی جو شبہات تھے ان کی نفی کر دی. فرما دیا نہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لا جناح علیکم، یہ تمام چیزیں اللہ نے جائز قرار دی ہیں، الا یہ کہ اس کے اندر یہ معاملات ہوں، یہ حرام ہے، اسے بتا دیا گیا. تو یہی معاملہ آج ہوتا ہے. بہت سی چیزوں کے اوپر اشکال ایسا ہو جاتا ہے کہ کچھ سمجھنا، جب بھی میں گفتگو کرتا ہوں کسی کے سامنے تو بات یہ آتی ہے کہ ہم رہ کر آج کے حالات میں سوچ رہے ہیں اور بات ہم کر رہے ہیں اسلام کے حقیقی تصور کی، جو کہ آج ویولائز کرنا ممکن نہیں. مجھے وہ یاد آتا ہے جو قول ہے، مشہور جملہ، کہ وہ جو کہا گیا تھا کہ انا قد ارسلنا لنخرج الناس من ظلمات الجہالہ، جہالت کے ظلمات، اندھیروں سے جو ہے نکال دیں ہم لوگوں کو، الی نور الاسلام، اسلام کے نور کی طرف لے آئیں. یہ اسلام کے نور کی طرف اسی وقت آنا ممکن ہے جب واقعتاً اسلامی نظام کے گویا قیام کے حالات میسر ہوں، تب تو اسلام کا نور نظر آتا ہے، بصورت دیگر ایک کنفیوژن رہتی ہے. اور ظلم و استحصال کا جو کی ہر صورت کا خاتمہ یہ انقلاب کے بغیر ممکن نہیں. کل ہمارے سامنے ہمارے ایک فاضل مقرر نے بہت عمدہ خطاب کیا جس میں جو ظلم اور استحصال اور جبر، اور خاص طور پر وہ جبر جو مالی معاملات کے ضمن میں کیا جاتا ہے، اس کی نقشہ کشی کی تھی انہوں نے. کس طریقے سے اس وقت جو ہے ایک بینکرز کا طبقہ یا جو اونرز ہیں، وہ بڑے بڑے بینکوں کے اونرز، وہ کس طریقے سے اس پورے نظام کو جکڑے ہوئے اور اس سے نکلنا ممکن نظر نہیں آتا. یہ جبر ہے، استحصال ہے. اب میں اس پر جب غور کرتا ہوں کہ اس قسم کے حالات میں ہمارے لیے کیا گویا سبق ہے، ہمیں کیا کرنا چاہیے، تو مجھے یہ نظر آتا ہے کہ ایک دور وہ تھا اسلام کا جب کہ اسلام رائز پر تھا اور مسلمانوں کی طرف سے پیش قدمی تھی. دوسرے لوگوں کو جا کر کہا جاتا تھا کہ یا تو اسلام لے آؤ، ہمارے برابر کے بن جاؤ گے، بھائی بن جاؤ گے، اسلام نہیں لاتے چھوٹے بن کر رہو، جزیہ دو، اور یہ بھی نہیں کرتے تو تلوار ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ کرے گی. یہ جو صورتحال تھی، آج صورتحال برعکس ہو چکی ہے. آج غیر مسلم طاقتیں اور قوتیں تقریباً ایسا ہی معاملہ مسلمانوں کے ساتھ کر رہے ہیں. اب یہ ایک ایسی مثال ہے جسے ہم یہاں پر دیکھیں تو جو منی ماسٹرز آج کے بڑے بنے بیٹھے ہیں، جو استحصال کر رہے ہیں، اگر اسلامی نظام قائم ہو اور اسلام جو ہے اسی طرح سے رائز پر ہو تو مسلمان اور وہ خلیفہ جو اللہ کو ماننے والے ہیں وہ منی ماسٹرز ہوں گے، پوری دنیا کی دولت ان کے قبضے میں ہوگی، اور وہ دولت کو اس طرح سے استعمال نہیں کریں گے جس سے جبر ہو اور جس سے استحصال ہو. وہ دولت کا اور پوری دنیا کا دولت کا استعمال اس طریقے سے کریں گے جس سے انسانوں کی فلاح اور بہبود ہو سکے، جس سے لوگوں کی جو ہے مشکلات کا حل ہو سکے. لہٰذا آج کے ان منی ماسٹرز پر الزام نہیں ہے، وہ تو ہمارے دشمن ہیں ہی، ان کی دشمنی تو ہمیشہ سے ہمارے لیے گویا کھلی پڑی ہے. قرآن نے بیان کر دی ہے کہ ان کی دشمنی جو منہ سے کہتے ہیں اس سے کئی بڑھ کر ہے. وہ تو یہ کہیں گے کہ بھائی ہم نے تمہیں کب کہا تھا، تم نے ایک اتنی بڑی جو ہے اسلامی سلطنت قائم کر دی، مسلمانوں کی ایک نظام حکومت قائم کر دیا. جب پاکستان قائم ہوا تھا سسٹم ہمارا ہی اختیار کیا، بینکنگ سسٹم تو وہی کا وہی رہا. یہ ہمارا قصور ہے کہ تمہارا قصور ہے؟
اسی طریقے سے آج اگر ہم تمہیں قرض دیتے ہیں اور قرض دے کر ہم تم سے جو ہے وہ قرض اور سود کا تقاضا کرتے ہیں تو تمہارا تو اختیار ہے، تم قرض نہ لو، تم قرض لیتے ہو، اللہ تو اللہ میں اڑا دیتے ہو، اسے مس یوز کرتے ہو. کیوں کرتے ہو؟ تمہارا قصور ہے کہ ہمارا قصور ہے؟ اور یہی بات ہے جو شیطان جو ہے وہ کہے گا جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی. قرآن مجید میں ایک جو ہے اس قسم کی ایک مثال بیان کی گئی ہے کہ وہ کہے گا وہ کہ یہ اپنے آپ کو ملامت کرو، مجھے مت ملامت کرو، میں نے تو تمہیں دعوت دی اور تم نے لبیک کہا اور چلے آئے، میرے پیچھے چل پڑے. تو آج جو تم نے اپنی حالت بنا لی ہے، جس قسم کے حالات سے تم آج جو دوچار ہو، یہ تمہارا اپنا قصور ہے. انہوں نے تو یہ کرنا ہی ہے، انہوں نے تو تسلط قائم کرنا ہے تاکہ پوری دنیا کو غلام بنائیں، استحصال کریں. لیکن ہمارے اوپر ذمہ داری کیا ہے؟ ہمیں اس نظام خلافت کو قائم کرنا ہے تاکہ اس تمام دولت پر مسلمان جو ہے وہ قابض ہو جو پوری دنیا میں اس وقت پھیلی پڑی ہے، اور اسے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کیا جائے. دیکھیے، یہ چند باتیں میں خلافت کے حوالے سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خلافت یا انقلاب اسلامی کے ذریعے سے قوت نافذہ میسر ہو جاتی ہے. آج جتنی بھی ہم آلٹرنیٹیوز دیتے ہیں وہ سب کے سب بے اثر ہو جاتے ہیں اگر وہ قوت نافذہ نہیں ہے. قوت نافذہ ہو اور شریعت کی بالادستی کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ ہو تو یہ تمام باتیں جو ہم کر رہے ہیں اور ہم بیٹھ کر جو جتنی بھی سود کے خلاف بات کر رہے ہیں وہ سب کی سب اہم ہیں، ویلڈ ہیں. لہٰذا اصل زور اور اصل فوکس ہمارا جو ہے وہ اس کی تیاری کے لیے ہونا چاہیے. لیکن جب تک انقلاب نہیں آتا کیا کریں؟ یہ تو اللہ کی دین ہوگی، ہماری طرف سے محنت ہے، اعطاء اللہ کی طرف سے ہوگی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نظام وہ حالات میسر کر دے. آج ہم کیا کریں؟ ایک تو میں نے بتا دیا، اپنی قوتوں کو جو ہے اور زیادہ تیز کیا جائے، اپنی اور محنتوں کو آگے بڑھائیں. دوسرے، اس وقت اس نظام میں رہتے ہوئے سود جیسی جو لعنت ہے اور برائی ہے اس سے جس حد تک ممکن ہو براہ راست انوالومنٹ، اس سے تو بچیں. انسان مجبور ہو جاتا ہے، مضطر ہو جاتا ہے تو اس کے حالات مختلف ہوتے ہیں. لہٰذا اس پر تو ہم اللہ کے ہاں جو ہے گویا ہمارا مواخذہ ہو سکتا ہے کہ بھئی تم کر سکتے تھے، تم نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ سود سے بچ سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ جوئے سے، سٹے سے بچ سکتے تھے، کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ اس پر تمہیں جبر نہیں تھا، تمہارے لیے اور آپشنز کھلے تھے. لہٰذا ان برائیوں سے براہ راست جو انوالومنٹ ممکن ہے اس سے بچنا جہاں تک ممکن ہے یہ تو کرنا ہم پر لازم ہے. اسی طریقے سے اگر صریح سود کے مقابلے میں، عریاں سود کے مقابلے میں کوئی ایسا متبادل میسر ہے جسے علماء حق کے ذریعے سے گویا اس کی جو ہے اس کا اثبات ہو، وہ کہیں کہ ہاں یہ چیز وہ ہے جس میں صریح عریاں سود نہیں ہے، تو اس قسم کے معاملے کے اندر جانے کی جو ہے اجازت ہے، رخصت ہے. کوئی عزیمت کے راستے پر رہ سکتا ہے تو اس کے لیے وہ بہتر ہے، اس لیے کہ ہو سکتا ہے اس کے اندر بھی کوئی معاملہ ایسا ہو جس کی وضاحت ضروری ہے، جسے جاننا ضروری ہے. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کے مقابلے میں کوئی ہو تو اس کو اختیار کیا جا سکتا ہے، یہ آج کل کے حالات میں. اس لیے کہ ظاہری سی بات ہے ہر شخص بہت دیر تک کے عرصے کے لیے جو ہے اس حد تک نہیں رہ سکتا کہ وہ ہر قسم کی چیزوں سے جو ہے جتنا بھی ہو دور ہو جائے، وہ اپنے کاروبار بند کر دے. کاروبار کرنا پڑے گا، لیکن کاروبار میں اگر آپ کو پیسہ درکار ہے تو ایک صورت وہ ہے جو سود کے ذریعے سے ہے، اور ایک صورت وہ ہے جو سود کے بجائے کوئی اشتراک کے ذریعے سے ہے، کوئی جو ہے مضاربت اور مشارکت کے ذریعے سے ہے. تو اس کے لیے جو ہے وہ آپشنز کھلے ہیں، اس شرط کے ساتھ کہ اس ہمگیر تبدیلی کے لیے اپنے آپ کو جو ہے کمر بستہ رکھا جائے اور اس کو جو ہے فوکس میں رکھا جائے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ ٹارگٹ جب اوجل ہو گیا تو انسان اس کام میں اور آگے سے آگے بڑھتا چلا جاتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ ہماری خاص طور پر تنظیم اسلامی کی یہ پالیسی رہی ہے ہمیشہ سے. اس جد و جہد کے اندر تو شریک ہیں ہی، لیکن کوئی بھی اگر مثبت پیش رفت ہوئی ہے تو اسے ریڈیکیول نہیں کیا گیا، اسے لیٹ ڈاؤن نہیں کیا گیا. کوشش کی ہے کہ اس کی حوصلہ افزائی ہو تاکہ وہ جو ایک صریح سود کی شکل میں اور صریح برائیوں کی شکل میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ جاری رہی ہے اور جاری ہے اور اس کے اثرات جو ہے ظاہر ہو رہے ہیں، اس کی شدت میں کوئی کمی تو واقع ہو سکے. لہٰذا ہم یہ سیمینار جو کرتے ہیں اس کے ذریعے سے ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ احساس بھی بیدار ہو، اس ذمہ داری کو جو ہے لے کر چلنے کی جو ہے کوئی ان کے اندر جذبہ پیدا ہو. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کر سکتا ہو، میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے سامنے جب گفتگو کرتا ہوں اور وہ مجھے بعد میں بتاتے ہیں کہ جی میں نے فلاں سود چھوڑ دیا، میں نے فلاں سودی کاروبار سے جو ہے وہ میں نے منع ہو گیا، تو واقعہ یہ ہے کہ میں اللہ سے جو ہے دل میں شکر ادا کرتا ہوں اللہ کا
کہ اگر کسی شخص کو یہ ہمت اور توفیق ہوئی ہے، ہو سکتا ہے میں اگر اس کی جگہ پر کھڑا ہوں تو میرے اندر وہ ہمت اور توفیق نہ ہو. لہٰذا جو بھی اس کام میں آگے بڑھتا ہے اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ مبارکباد ہے، اسے اس کام میں مزید جو ہے اپنے آپ کو پختہ کرنا چاہیے. اور اس ضمن میں آخری بات عرض کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اس انقلاب کے بعد کے حالات جو بھی ہوں گے اس کا آج علمی سطح پر احاطہ کرنا بھی بہت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر واقعتاً حالات وہ آ جائیں، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ انقلاب ہمیں گویا عطا ہو جائے، اسلامی نظام اور شریعت کا نظام عطا ہو جائے، اور پھر اگر ہم بیٹھ کر سوچنا شروع کریں کہ وہ نظام کیا ہوگا، مالیاتی نظام کیا ہوگا، فلاں ٹرانزیکشنز کیسے ہوں گی، فلاں کیسے ہوں گی، تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے سوچتے سوچتے ہم اتنا تاخیر کر دیں کہ اس دوران اس کاؤنٹر ریولوشن کی جو فورسز ہیں وہ برسر پیکار ہو جائیں اور ہماری اس ساری جد و جہد کو جو ہے ناکامی کا سامنا کرنا پڑے. لہٰذا آج اس کا علمی احاطہ کرنا، اسے جو ہے آج ایک مربوط شکل میں پیش کرنا، یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے. اگر یہ کام قیام پاکستان سے پہلے ہوا ہوتا کہ آج کے دور میں اسلامی نظام معیشت کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ قیام پاکستان وہ اتنا بڑا ایک واقعہ ہوا تھا کہ اس کے نتیجے میں ایک بہت بڑی تبدیلی کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھا جا سکتا تھا. لیکن ہماری بدقسمتی کہ ہمارے پاس کوئی چیز تیار نہیں تھی، لہٰذا وہی نظام جو تھا ایک بینکنگ کا وہ رائج کرنا پڑا، اور جب ایک دفعہ چل پڑا تو پھر اس سے واپس ہی اور اس سے ہٹنا جو ہے بہت مشکل ہو جاتا. یہی معاملہ جو ہے مجھے ہمارے ایک دوست باسط بلال وہ بتایا کرتے تھے کہ ٹرینیداد کا کوئی علاقہ تھا، وہاں پر کوئی بہت بڑی جماعت، ایک بڑی جماعت تو نہیں، کوئی جماعت تھی جو اسلام کے لیے کام کر رہی تھی، اسلامی انقلاب کے لیے. بہت زیادہ ان کے کانسیپٹس کلیئر نہیں تھے، لہٰذا نتیجہ یہ ہوا کہ جب ان کی ایک موومنٹ ایک سٹیج پر پہنچی اور انہوں نے جو ہے وہ اوور کم کر لیا، کئی اہم مقامات پر قبضہ کر لیا، تو جب قبضہ کر لیا اور اب مل کر بیٹھے اور سوچا کہ اب کیا کرنا ہے، تو ان کے سامنے یہ بات واضح نہیں تھی کہ اب کیا کرنا ہے. اور اس کے بعد وہ اسی سوچ و بچار میں تھے، پریشانی میں تھے کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آرمی وغیرہ نے جو ہے اپنی ساری اسٹرینتھ کو ریگین کیا اور انہیں جو ہے وہ ہٹا دیا. اب یہ ایسے واقعات جو ہیں، اللہ نہ کرے کہ کسی اس قسم کے کوئی واقعہ کا ہمیں بھی جو ہے وہ سامنا کرنا پڑے. لہٰذا ایک علمی احاطہ کرنا اور اس کو جو ہے ایک بہترین انداز میں جو ہے وہ پیش کرنا، یہ آج کی ضرورت ہے اور انقلاب کے بعد کی ضرورت ہے. اب میں اپنی گفتگو کے دوسرے حصے کی طرف آتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ شریعت نے اس قسم کے کام جسے ہم فائنانسنگ کہتے ہیں، جو کہ بینکنگ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس کے لیے کیا اساسات فراہم کی ہیں. دیکھیے، ایک صاحب نے ایک دفعہ یہاں پر تقریر کی تھی، ایک بہت اچھی بات کی انہوں نے کہا سود بہت بڑی لعنت ہے، بہت بڑی برائی ہے، کوئی شک نہیں، اور اس کا کچھ مظاہرہ ہم نے کل کی جو ہے خطابات میں دیکھ بھی لیا. لیکن انہوں نے کہا اس کے اندر ایک بہت اچھائی کی بات بھی ہے. اچھائی کی بات کیا ہے کہ یہ نظام بہت سہل ہے، اس میں قرض کا لین دین سہولت سے کچھ پرسنٹیج کے ساتھ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، اسے کیلکولیٹ کرنا مشکل نہیں. ایک دن کے لیے چاہیے اوور نائٹ لینڈنگ کرانی ہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا، مہینے کے لیے کیا ہے، اس کے لیے کیا طریقہ ہوگا. یہ اس کا سہل ہونا ہی ہے جس کی وجہ سے اسے اتنا جو ہے وہ فروغ حاصل ہوا، اور اس طریقے سے یہ پھیل گیا کہ آج یہ پورا جو ہے ایک بہت مربوط نظام کی صورت میں سامنے موجود ہے. باقی اس کے پیچھے کیا کانسپریسی ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن سہل ہونا اس کا جو ہے، اور یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. سہل بات کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. جیسے قرآن مجید میں ایک مثال آتی ہے کہ وہ طالوت جو ہے اپنا لشکر لے کر نکلے، اور لشکر جو ہے وہ جب آگے چلا اور آگے جو ہے بہت بڑا لشکر تھا جالوت کا، اس سے مقابلہ تھا. اب اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی. آزمائش یہ ہے کہ یہ نہر ہے، تمہیں بہت ضرورت ہے پانی کی، لیکن اس میں سے پانی تم تھوڑا سا پی سکتے ہو، بالکل چلو بھر پانی، اس سے زیادہ نہیں اجازت. جس نے زیادہ پی لیا، خوب جو ہے سیر ہو کر پی لیا، وہ ہم میں سے نہیں. اب بظاہر احوال تو یہ تھا کہ اس وقت پانی کی ضرورت ہے لہذا خوب پیا جاتا، لیکن اللہ نے آزمایا اور نتیجتاً اکثر لوگ جو ہے اس آزمائش میں فیل ہوئے، لیکن جو بچے وہ پختہ ایمان والے تھے اور انہوں نے پھر جہاد و قتال کیا. یہی معاملہ سود کا بھی ہے کہ اس کا آسان ہونا یہ ایک بہت بڑا گویا ہمارے لیے مشکل کا سبب بن گیا، اور اس کو گویا ترک کرنا، اس لیے کہ جو بھی آپ متبادل پیش کرتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ایسا معاملہ آتا ہے جس میں کوئی مشکل نظر آتی ہے. لیکن اب یہ تو ایمان کا تقاضا ہے کہ چاہے آسان ہے، اگر طے ہو گیا کہ یہ منع ہے اور یہ واضح ہو گیا، تو اس کے بعد اس چیز کی طرف جو ہے انسان توجہ نہ کرے، پھر مشکل راستے کی طرف جانا پڑے تو بھی کرے. اس لیے کہ سمجھ لیں کہ یہ
ایک جو ہے ابتلا ہے, آزمائش اللہ کی طرف سے. لیکن اللہ تعالیٰ کا یہ بھی وعدہ ہے کہ اگر تم آزمائش میں پورے اتر جاؤ گے تو پھر اللہ تعالیٰ تم پر جو ہے وہ رحمتیں نازل کرے گا, دنیا میں بھی برکتیں ہوں گی. اقامت حد من حدود اللہ خیر من متاع 40 لیلہ, یہ بھی ہوگا. اللہ کی حدود میں سے کوئی ایک حد قائم ہو جانا, یہ 40 رات کی جو ہے وہ بارشوں کی نعمت جو اس دور میں اور اس علاقے کے لیے کتنی بڑی نعمت تھی, اس سے بہتر ہے. تو یہ اللہ کی طرف سے وعدے ہیں. لیکن ساتھ یہ بھی وعدہ ہے کہ ہم آزماتے ہیں تو آزمائش بھی آتی ہے. تو یہ ایک سود کے ضمن میں معاملہ ہے کہ یہ آسان ہے لیکن یہ بہت مہلک ہے, اس کے مہلک ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں. اب یہ جو ہمارے ہاں سودی نظام ایک بینک میں رائج ہوتا ہے, اس میں عام طور پر 2 قسم کے کام ہو رہے ہوتے ہیں. ایک کام یہ ہے کہ سود کے ذریعے سے قرض کا لین دین ہو رہا ہے. کسی کو قرض درکار ہے, وہ قرض لے رہا ہے, اپنا کام پورا کر رہا ہے, قرض لوٹاتا ہے, سود واپس کرتا ہے. جو بیسک بینکنگ کا فنکشن ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اور ساتھ ہی یہ سود جو ہے وہ اس کمرشل گویا ایک موٹیو کو بھی پورا کر رہا ہے کہ اس سے نہ صرف یہ کہ قرض کا لین دین پورا ہو رہا ہے بلکہ اس بینک کے لیے, اس ادارے کے لیے ایک منافع اور ایک جو ہے گویا آمدنی کا ذریعہ بھی. یہ دونوں کام بیک وقت اس ایک سود کے ذریعے سے ہو رہے ہیں. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ اسلامک بینکنگ ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی, تو اگر اس سود کے پرسپیکٹیو میں آپ سوچ رہے ہیں اور لون کے لین دین کے پرسپیکٹیو میں سوچ رہے ہیں, تو میں یہ کہنے میں جو ہے کوئی عار محسوس نہیں کر رہا کہ اس قسم کی پیور فائنانشل انٹرمیڈیشن جو ہے, جس میں صرف پیسہ لینا اور پیسہ دینا اور اس کے اوپر جو ہے ایک سود کا جو ایک ذریعے سے جو ریٹرن کمانا, اس قسم کا کوئی امکان اسلام میں نہیں. اسلام نے اس قرض کو کسی کی ضرورت پورا کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے, اسے کسی اکنامک ایکٹیویٹی کی بنیاد یا یوں کہیے کہ اسے کسی کمرشل موٹیو کی بنیاد نہیں بنایا. لہذا پیور فائنانشل انٹرمیڈیشن جسے آپ کہتے ہیں کہ صرف پیسہ لیا اور پیسہ دیا اور کاروبار کے ساتھ کسی اور انداز میں شراکت نہیں کی, اس کے رسک میں شیئرنگ نہیں کی, یہ پاسبل نہیں. اب اگر بینکنگ اس کو کہتے ہیں اور کوئی دوسری چیز بینکنگ نہیں ہے تو پھر یہ بات درست ہے کہ پھر اسلام میں بینکنگ کی کوئی گنجائش نہیں. اور اگر بینکنگ جو ہے اس کے علاوہ آپ کسی اور چیز کو کہہ دیں تو آپ اسے اسلامی بینکنگ کہیں جو صحیح چیزیں ہوں, یا اسے کوئی اور جو ہے نام دے دیں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن یہ جو بینکنگ ہے جس کو ہم جانتے ہیں بینکنگ کہ قرض کا دینا اور لینا, یہ اس لیے کہ اگر قرض کا لینا اور دینا بغیر سود کے ہو جائے تو کسی کی جزوی ضرورت تو پوری ہو جاتی ہے, لیکن ایک بینک کا جو ادارہ ہے اس کے لیول پر اس کا کوئی ارننگ کا اس سے ذریعہ نہیں ہے. اس کے لیے پھر کچھ ایسی ایکٹیویٹیز کرنی پڑتی ہیں جس سے کہ وہ ایک ادارہ جو ہے کچھ کما سک رہا ہو, اس کے جو ہے وہ اس کے خرچے پورے ہو رہے ہوں اور اس کے جو ہے ڈپازیٹرز انہیں بھی کچھ ریٹرن دیا جا رہا ہو. یہ ایکٹیویٹی ایک اور گویا انداز میں بھی کرنی پڑے گی. وہ صرف اور صرف قرض کے لین دین سے ممکن نہیں ہے کہ اس میں جنریشن ہو سکے, کوئی انکم جنریٹ ہو. لہٰذا میں اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں اسلامی بینکنگ اگر بینکنگ کا وہی تصور ذہن میں ہے تو اس کی کوئی شکل جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ ایک ادارہ ایسا مالیاتی ادارہ ہے جس میں لوگ پیسہ جمع کراتے ہیں, وہ لوگوں کی شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم نیڈز کو بھی پورا کرتا ہے, قرض دیتا ہے بغیر سود کے, تو اس کی ایک شکل ممکن ہے جس کی آج ایک وضاحت ہوگی انشاءاللہ, تفصیلی جو ہے پریزنٹیشن ہوگی, اس کے اندر کیا پوٹینشیل ہے, کیسے وہ ورک کرے گا, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اس کا دوسرا پہلو یہ کہ اگر وہ بینک جو ہے ایک ادارہ ہے اور لوگ اس میں ڈپازٹ جمع کراتے ہیں اور وہ ادارہ جو ہے لوگوں کے فنڈ کا مینیجر بنتا ہے اور وہ ان کو لوگوں کو جو ہے اس سے جو ہے کچھ بچت بھی ہوتی ہے, وہ اس میں سے کچھ منافع بھی ملتا ہے, اور بینک جو ہے جو وہ ادارہ ہے وہ آگے اس پیسے کو لگا کر جائز کاروبار میں لگا کر کچھ کماتا ہے, اپنے لیے بھی کماتا ہے, لوگوں کو بھی دیتا ہے, تو یہ اس کی گویا دوسرا آسپیکٹ ہے. اسے بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس میں ایک بینک جیسے ادارے کے لیے کیا کیا آپشن ہیں. تو میں یہ اس کو اگر یوں کہوں کہ ایک تو بینک کے وہ متبادلات ہیں جو غیر کمرشل ہیں جس سے اسے نفع یا کوئی منافع نہیں ہو سکتا, اور کچھ وہ متبادلات ہیں جو کمرشل ہیں جس سے اسے کوئی منافع بھی حاصل ہوگا, جو کہ وہ اپنے لیے اپنے اخراجات کو پورا کرنے کے لیے اور وہ ڈپازیٹر جو اس کے ساتھ شراکتی بنیادوں پر کھاتے کھلواتے ہیں ان کو جو ہے وہ ادائیگیاں کر سکیں. اب دیکھیے جو ہمارے پاس سب سے پہلی رپورٹ اس ضمن میں آئی تھی وہ رپورٹ تھی کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کی, یا اسے اس وقت اسلامی
اسلامک آئیڈیالوجی کانسیپٹ شروع میں کہتے تھے، بعد میں اس کا نام تھوڑا سا تبدیل کیا گیا. اس نے جو رپورٹ مرتب کی تھی اس میں 12 متبادل جو ہیں ان کا ذکر کیا تھا. وہ 12 متبادل کون سے تھے؟ وہ متبادل اس بنیاد پر دیے گئے تھے کہ بینک ان موڈز کے ذریعے سے اگر اپنی بزنس کرتا ہے تو وہ خود بھی کما سکتا ہے، اپنے ڈپازیٹرز کو بھی دے سکتا ہے، اور لوگوں کی فائنانسنگ کی نیڈ بھی پوری ہو سکتی. پہلا متبادل جو بیان کیا گیا اس میں، اس رپورٹ میں، وہ ہے مضاربہ. یہ کیا ہے اس کی میں وضاحت ابھی آگے کروں گا. دوسرا تھا مشارکہ. تیسرا متبادل جو اس رپورٹ میں دیا گیا تھا سن 1980 والی رپورٹ میں، وہ تھا اجارہ. چوتھا اجارہ و اقتناء. پانچواں ایکویٹی اینڈ پارٹیسپیشن. چھٹا رینٹ شیئرنگ. ساتواں اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے بیع مرابحہ کی صورت میں مارک اپ فائنانسنگ. آٹھواں جائیداد کی خرید کے لیے بائی بیک کے معاہدات. نمبر 9 پر ہے، 9ویں نمبر پر ہے پارٹیسپیٹری ٹرم سرٹیفکیٹس. 10واں نمبر ہے ٹریڈ بلز، ان کی ایکسچینج اور ڈسکاؤنٹنگ وغیرہ کے معاملات. 11 نمبر پر تھا سروس چارجز کی بنیاد پر غیر سودی قرضے. اور 12واں متبادل بیان ہوا تھا قرض حسنہ. یہ 12 متبادل دیے گئے تھے. یہ لسٹ پڑھنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو متبادل دیے گئے، ان میں بھی کچھ متبادل وہ تھے جو اس وقت بھی متنازع تھے اور بعد میں بھی وہ متنازع ہی رہے، بلکہ اس کے بارے میں بعد میں حتمی طور پر معلوم ہو گیا کہ یہ درست نہیں. لیکن وہ ابتدائی غلطی تھی کہ جو اس رپورٹ میں بطور متبادل پیش کیے گئے. اور ان میں سے مثال کے طور پر بائی بیک کا ایک ارینجمنٹ ہے. یہ اس وقت باقاعدہ ایک متبادل کے طور پر دیا گیا. بائی بیک کیا ہوتا ہے کہ میں کوئی چیز جو ہے، مجھے فائنانسنگ درکار ہے اور میں کوئی چیز اپنی جو ہے وہ ابھی بیچ دیتا ہوں نقد کی بنیاد پر اور پھر واپس ادھار کی بنیاد پر خرید لیتا ہوں. اس سے مجھے فائنانسنگ بھی مل جاتی ہے اور درمیان میں ایک چیز کا جو ہے گویا بائی بیک بھی ہو جاتا ہے، اور وہ بیع کی شکل کی ایک آ جاتی، بات بن جاتی. اور بیع چونکہ جائز ہے لہذا اسے جائز سمجھا گیا. حالانکہ یہ وہ چیز تھی جس کو کہ بیعینہ کی شکل میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں منع قرار دیا گیا تھا. اس وقت بھی اس طرح سے معاملہ ہوتا تھا کہ کوئی شخص اگر سودی قرضہ جو ہے اس میں انوالو نہیں ہونا چاہتا تھا تو وہ بائی بیک کے ذریعے سے ایک معاملہ کر لیتا تھا. لہٰذا اس قسم کے متبادل بھی تھے. اور پھر یہ ہے کہ جو مارک اپ فائنانسنگ تھی اس کی بھی جو شکلیں بعد میں اس کی بھی وضاحت کروں گا ہوئیں، اس کے بارے میں بھی لوگوں کو شروع سے اشکال تھا کہ یہ غلط ہے اور اس کے ذریعے سے سودی نظام ہی کے کوئی فروغ کا ذریعہ جو ہے وہ پیدا ہو جائے گا. لہٰذا سن 1984 کی ریوائز رپورٹ میں پھر اس کا ذکر خاص طور پر کاؤنسل آف اسلامک آئیڈیالوجی نے کیا کہ ہم نے یہ تجاویز نہیں دی تھی، ہم نے اس کو فلاں فلاں معاملے کو بہت سپیرنگلی یوز کرنے کے لیے کہا گیا تھا اور ٹرانزیشنری پیریڈ کے لیے کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے جو ہے معاملے کو اسی کو ہی اختیار کر لیا اور اصل چیزوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیا. اب یہ جتنے بھی متبادل ہیں، یہ نام تو بہت سارے ہیں، اگر آپ انہیں اکٹھا کریں تو یہ 3 قسم کی فائنانسنگ بنتی ہیں. پہلی فائنانسنگ وہ ہے جسے آپ کہہ سکتے ہیں نفع اور نقصان کی بنیاد پر فائنانسنگ، مشارکت اور مضاربت کی بنیاد پر فائنانسنگ. یعنی ایک بینک جو ہے، ایک بینک کسی شخص کے ساتھ یا کسی ادارے کے ساتھ اسے فائنانسنگ دے رہا ہے، لیکن اس بنیاد پر کہ آپ کاروبار میں ہم آپ کے ساتھ شریک ہوں گے اور ہم جو ہے سلیپنگ پارٹنر ہیں، ایک حد تک کاروبار آپ کریں گے، آپ جو ہیں اس میں سے منافع میں ہمیں حصہ دیں گے. یہ ایک امکان موجود ہے، اس لیے کہ شریعت نے مضاربت کو جائز قرار دیا ہے، مشارکت کو بھی. اس میں بہت تھوڑا سا فرق ہے مضاربت اور مشارکت میں. یہ دونوں ہی اصل میں پارٹیسپیشن کے اور جو اس طرح کی شراکت کے جو ہیں وہ 2 شکلیں ہیں. مضاربت اور مشارکت میں فرق یہ ہے کہ اگر تو جو بھی اس معاہدے کے پارٹنرز ہیں، حصے داران ہیں، وہ سب کے سب اگر کچھ جو ہے وہ کیپٹل کے ساتھ اور پیسے کے ساتھ شریک ہوں تو وہ مشارکہ کی ایک شکل ہے. اور اگر ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ جو ہے وہ کیپٹل کے بغیر ہو، صرف اپنی جو ہے سروسز دیتا ہو اور دوسرا جو ہے وہ کیپٹل پرووائڈ کر رہا ہو، 2 یا 2 سے زیادہ، تو یہ ایک مضاربہ کی شکل ہے. اور اس کا اصول کیا ہے کہ جب بھی اس طرح سے آپ پارٹیسپیٹری بنیاد پر کوئی کسی کو پیسہ دیتے ہیں تو اس کے لیے مدت معاہدہ طے ہونی چاہیے، کتنی مدت کے لیے کیا جا رہا ہے. اس میں جو نفع اور نقصان کا تناسب ہے وہ طے ہونا چاہیے.
کہ کیا 50-50 کے حساب سے جو ہے 50% کے حساب سے منافع تقسیم ہوگا یا کوئی اور جو ہے وہ شکل ہو سکتی ہے. کسی اور شکل کو بھی منع نہیں کیا گیا. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ کوئی بھی جو اپنی شیئرنگ ریشو ہے اسے ایک خاص حد سے زیادہ نہیں بڑھا سکتے. وہ ایک خاص حالات میں تو ہیں لیکن عام حالات میں یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کہ آپس کی نیگوشیشن کا ذریعہ. اگر نقصان ہو رہا ہے اور شراکت ہے، سب کا کیپٹل ہے، تو کیپٹل کے تناسب سے نقصان کو برداشت کرنا ہوگا. اور اگر مضاربہ ہے تو جو کیپٹل لا رہا ہے وہ کیپٹل کا پورا نقصان برداشت کرے گا، اور جو شخص جو ہے وہ اپنی ایفرٹس لا رہا ہے وہ صرف ایفرٹ کی حد تک جو ہے اپنا نقصان برداشت کرے گا، اس کا کیپٹل لاس نہیں ہوگا. تو یہ اصول ہیں، کچھ بنیادی اصول جو مضاربت اور مشارکت کے ہیں. پھر اس میں ڈیٹیلز ہیں کہ مضارب کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اس کے لیے کیا کیا جو ہے چیزیں راستے کھلے ہیں، اور رب المال کے لیے کیا ہے، اور اگر شراکہ ہے تو اس کی کس قسم میں کس کی کیا رسپانسبلٹیز ہیں. یہ پھر ڈیٹیلز ہیں جس کی اس وقت جو ہے بیان کی ضرورت نہیں. یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے کہ بینک اگر کوئی ایک مالیاتی ادارہ جس میں فنڈ جو ہے جمع ہوتا ہے وہ اختیار کرے تو اس کے ذریعے سے منافع میں شریک ہو کر گویا کاروبار میں اپنا حصہ ڈال سکتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ بینک اس طرف کیوں نہیں آتے، کم کیوں آتے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ اس میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جو ذمہ داری ہے اور رسک ہے اسے شیئر کرنا پڑتا ہے. آپ کاروبار میں تو ہمیشہ فائدہ نہیں ہوتا، فائدہ کبھی زیادہ ہے کبھی کم ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے. لیکن پیسہ دینے والا جو ہے اس کی خواہش ہوتی ہے نقصان نہ ہو، لہٰذا وہ اس آپشن کو اویل کرنے سے تھوڑا سا گریز کرتے ہیں. اب اگر ہم اسلامی بینکاری کی بات کر رہے ہیں اور ہمارے پیش نظر یہ ہے کہ سود سے بچنا ہے تو ہمیں اس اصول کو تو اختیار کرنا پڑے گا. یہ ایک مجبوری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ان الخراج بالضمان، کہ نفع کا اور جو ہے منافع کا استحقاق وہ رسک شیئرنگ کے ساتھ ہے. تم ذمہ داری بھی قبول کرو تو منافع میں تمہارا حق موجود ہے. اب اگر بینک اتنا بھی نہیں کر سکتا کہ جس کے ساتھ فائنانسنگ کی جا رہی ہے، انویسٹ کیا جا رہا ہے، ان کے لین دین کی کوئی مانیٹرنگ کر سکے، ان کے اکاؤنٹس کو چیک کرنے کا کوئی نظام بنا سکے کہ آیا وہ ہمارے ساتھ جو ہے کھیل تو نہیں کھیل رہے، اور جو ہے ان کے ساتھ کسی حد تک جو ہے وہ شریک نہ ہو، تو پھر ظاہری سی بات ہے وہ پھر پیور فائنانشیل انٹرمیڈیشن چاہ رہے ہیں. وہ پھر اسلامی نظام کے تحت کام نہیں کرنا چاہ رہے. اسلامی نظام میں تو یہ ہے کہ اگر آپ اس پر اعتماد کرتے ہیں ٹھیک ہے، اسے کام کرنے دیجئے، اگر نہیں ہے تو آپ اپنا جو ہے کام کا کوئی حصہ طے کر لیں. اور بینک کے لیے بڑی سہولت سے ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے جتنی بھی فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں ان کے اوپر اپنی جو ہے کوئی چیک لگائے، دیکھے کہ وہ ٹھیک ہو رہی ہیں کہ نہیں ہو رہی، کہیں ڈبل بک کیپنگ تو نہیں کی جا رہی. اب جب یہ بھی نہ کرنا چاہیں گے تو ظاہری سی بات ہے یہ آپشن انہیں پھر سوٹ نہیں کر رہی ہوتی، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز پسند نہیں ہے لہذا اس کی طرف نہیں جائیں گے. اگر تو بینکنگ کرنی ہے اور اسلامی بنیادوں پر کرنی ہے تو اگر مضاربت اور مشارکت ہے تو پھر اس میں یہ ذمہ داری کا فیکٹر قبول کیے بغیر پاسبل نہیں. دوسرے قسم کے آپشنز وہ ہیں جس میں لوگوں کی کچھ فائنانسنگ کی کچھ نیڈ کسی انداز میں پوری ہو رہی ہے، اور وہ کیا ہے جسے ہم عام طور پر اجارہ کے نام سے جانتے ہیں. اجارہ شریعت میں ایک جائز کانٹریکٹ ہے. اس کا کیا مطلب ہے اجارے کا؟ اجارے کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص کسی چیز کے استعمال میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے استعمال چاہیے، اور وہ چیز ایسی ہے جو کہ استعمال کے ساتھ اپنا وجود ختم نہیں کر لیتی، اس کا وجود برقرار رہتا ہے. جیسے کوئی گھر ہے، کوئی کار ہے، کوئی گاڑی ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی چیزیں جو استعمال کے ساتھ انٹیکٹ رہتی ہیں. اب کسی کو اس کی اونرشپ میں دلچسپی نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اونرشپ اتنی مہنگی ہے کہ وہ اسے افورڈ نہیں کر سکتا، وہ چاہتا ہے استعمال کرنا ایک مدت تک کے لیے. تو اب اجارے کا ایک کانٹریکٹ شریعت نے جائز قرار دیا. اور یہ اجارہ جو ہے اجارت الاشخاص بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ آپ کو کسی شخص کو غلام نہیں خرید سکتے. غلام کی اب جو ہے گویا حالات ہی نہیں ہے کہ آپ اسے خرید لیں، آپ اس کی صرف سروسز لینا چاہتے ہیں. اس سے معاہدہ طے کر لیں، صبح سے شام تک جو ہے 8 گھنٹے کام کرو گے تو میں تمہیں اتنا جو ہے اجرت دوں گا. یہ اجارت الاشخاص ہے، آپ نے گویا اس کی سروسز ہائر کر لی. اور دوسرا اجارہ ہے جسے اجارت الاشیاء کہا جاتا ہے، وہ ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ آپ چیز کو اون نہ کریں، اس کے اندر بہت زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے، آپ اس کے صرف یوز کا حق لے لیں. یہ اجارہ ہے، یہ بھی جائز ہے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ جائز ہے تو پھر بینکنگ میں یہ کیسے آئے گا، کس طریقے سے استعمال ہو سکتا ہے؟ اور اگر بینکنگ میں استعمال کیا جا رہا ہے تو اس میں اس کا مس یوز کیا ہے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بینکنگ میں یہ صورت میں آ سکتا ہے کہ یہ ایک مالیاتی ادارہ ہے جس میں فنڈ جمع ہے بہت زیادہ. یہ ایسی چیزوں کو اون کر سکتا ہے، لوگوں کے اس پیسے کو فنڈ مینیجر بنتے ہوئے کہ جو کہ لوگوں کی ضرورت کی ہیں.
اون کر کے وہ اب گویا لوگوں کی مشترکہ ملکیت ہو گئے, ان کے بہاف پر ایک جو ہے وہ ادارہ یہ عمل کر رہا ہے کہ وہ اون کر رہا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ لوگوں کو جو ہے ایک معینہ رینٹل کے اوپر جو ہے وہ اسے کرائے پر دے دے. اگر ایک شخص انفرادی ملکیت کی چیز کرائے پر دے سکتا ہے تو 10 افراد اپنی اجتماعی ملکیت کی شے بھی کرائے پر دے سکتے ہیں, اور اپنی اپنی ملکیت کا جو اس میں حصہ ہے اس کے مطابق اس میں اپنا جو ہے وہ رینٹ میں اپنا حصہ رکھ سکتے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ یہ کام بینک جب کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اس اجارے کو عام طور پر 2 طرح سے استعمال کیا جاتا ہے. ایک کو ہم کہتے ہیں فائنینشیل لیز اور ایک کو کہا جاتا ہے آپریٹنگ لیز. فائنینشیل لیز جو ہے وہ تقریباً وہ چیز ہے جو کہ ایک لون کی صورت میں, قرض کی صورت میں اضافی کسی جو ہے شرح سود کے ساتھ واپسی کا معاملہ ہوتا ہے. اس لیے کہ اس میں کیا کیا جاتا ہے, ایک ایسٹ کی ٹوٹل ویلیو کو اسیس کیا جاتا ہے. اب اس کو اسیس کر کے اس کی جتنے عرصے کا آپ اجارہ کرنا چاہ رہے ہیں یا لیز کرنا چاہ رہے ہیں اس کی مدت طے کر لی, اور اس کی اس ویلیو کو آپ نے پر منتھ کی کسی انسٹالمنٹ پر طے کر لیا, اور اس کے بعد آپ اسے جو ہے اس مدت کے دوران وہ پیسہ پے ہوتا رہا. جب مکمل پیسہ پے ہو گیا تو اب وہ چیز جو ہے وہ ملکیت میں دوسرے شخص کی ملکیت میں جس نے اسے لیا تھا اس کی ملکیت میں ٹرانسفر کر دی. فائنینشیل لیز کی صورت میں اسے بیان ہی اس انداز میں کیا جاتا ہے جیسے کہ ایک لون کو ٹرانزیکشن میں کیا جاتا ہے. لون جس طریقے سے آپ کے اکاؤنٹس میں سیٹل کیا جاتا ہے, فائنینشیل لیز بھی اسی طرح سے ہوتی ہے. آج سینکشن ہو گئی لیز, اس کی اماؤنٹ, اس کی مدت طے ہو گئی, تو آج سے آپ کا رینٹل چارج ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر اب وہ چیز جو ہے اس کی تمام رسک بھی جو یوز کر رہا ہے اس کے ذمے آ گیا, یوز سے ریلیٹڈ رسک بھی اور دوسرے رسک بھی, جو بھی رسک ہے اس کے ساتھ منسلک وہ اس کے ذمے پڑ گیا. اور پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ اگر اس دوران کوئی چیز جو ہے وہ قابل استعمال نہیں ہے کسی حادثے کی سبب سے یا کسی اور سبب سے, تب بھی اس کا رینٹل چارج ہو رہا ہے, اس لیے کہ وہ ایک فائنینشیل لون کے طور پر ٹریٹ ہو رہا تھا. اور اس میں لازماً یہ ہوگا کہ اینڈ آف دا ڈے پر جا کر وہ چیز لازماً ٹرانسفر ہو جائے گی اس شخص کی ملکیت میں جس نے کہ اس کے وہ لیز کروائی تھی. اب یہ وہ چیز ہے جس کے اندر ایک سے زیادہ قابل اعتراض باتیں ہیں, اور اسی لیے اس کے بارے میں یہ کہنا مشکل نہیں ہے کہ یہ درست نہیں ہے. یہ اسی ایک قرض کی صورت ہے جو کہ آپ ربا پر یا سود پر دیتے ہیں اور لیتے ہیں, اسے جو ہے نام اس کے اندر تبدیلی کر لی گئی. آپریٹنگ لیز کیا ہے؟ آپریٹنگ لیز جو ہے اس کی ٹریٹمنٹ اکاؤنٹس کی کتابوں میں لون کی صورت میں نہیں ہوتی. اس میں یہ ہے کہ جیسے کہ ایک کرایہ ہوتا ہے اور کرایہ کا ایک خرچہ جو ہے آپ ہر مہینے کے حساب میں ڈالتے ہیں, اس طریقے سے اس کو ٹریٹ کیا جاتا ہے. وہ اس صورت میں اس کا کرایہ قابل ادا ہوتا ہے جب کہ وہ چیز قابل استعمال ہے, آپ کو دے دی گئی ہے, اور اگر آگے ڈیلیور نہیں ہوئی ہے تو اس کا کوئی کرایہ نہیں ہے, قابل استعمال نہیں ہے تو اس کا کوئی کرایہ نہیں ہے. اس کی اونرشپ سے ریلیٹڈ تمام رسک جو ہے وہ اٹھاتا ہے کون؟ جس کی وہ ملکیت ہے, وہ کرایہ پہ دینے والا, وہ اٹھاتا ہے وہ تمام ذمہ داری. اب یہ وہ چیز ہے جو کہ آپریٹنگ لیز کا یہ کانسیپٹ اجارے کے کانسیپٹ سے بہت قریب ہے. اس لیے کہ اجارے میں بھی یہی ہے کہ جو شخص اجارے پر کوئی چیز جو ہے وہ دیتا ہے وہ اپنی ملکیتی چیز کی پوری ذمہ داری اٹھاتا ہے. وہ چیز جب وہ مدت پوری ہو جاتی ہے اور اس دوران کرایہ اس کو آتا رہتا ہے تو وہ چیز جو ہے واپس اس کی ملکیت میں آتی ہے. اس میں لازم نہیں ہوتا کہ وہ لازماً جو ہے وہ اس کی اونرشپ میں ٹرانسفر ہو. یہ اجارے کے بیسک کریکٹرسٹکس ہیں. اگر اس کریکٹرسٹکس کو آپ بائی پاس کر دیں گے تو وہ اجارے سے نکل کر ایک فائنینشیل لیز کی صورت بن جائے گی جو کہ جائز نہیں. لہٰذا اگر کوئی ادارہ جو کہ مال جمع کر رہا ہے لوگوں کا اور اس کی بنیاد پر کوئی کاروبار کرتا ہے, اگر وہ یہ کرتا ہے کہ واقعتاً وہ چیز اون کرتا ہے, اون کر کے اس کی تمام جو ہے رسپانسبلٹی لیتا ہے, اسے رینٹ آؤٹ کرتا ہے, اور رینٹ آؤٹ کرنے کے بعد کانٹریکٹ میں کوئی ایسی چیز شامل نہیں ہے کہ وہ لازماً جو ہے جس کو رینٹ کی گئی ہے اس میں جو ہے اونرشپ میں ٹرانسفر ہوگی, یہ تمام تقاضے پورے کر رہا ہے, تو یہ ایک کرائے کی صورت ہے. یہ ویسے ہی ہے جیسے کہ آپ رینٹ کار کرتے ہیں, اس کے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے. رینٹ کار میں آپ گاڑی کی ایک مدت طے کر لی, ایک مہینے کے لیے مجھے چاہیے, اس کا کرایہ طے ہے, اب آپ صرف اس کی یوز کا جو رینٹل ہے وہ پے کرتے چلے جائیں. اس کے قریب ترین شکل بنتی ہے آپریٹنگ لیز کی, جو کہ عام طور پر کی جاتی ہے. اگر کوئی کر سکتا ہے بینک یہ تمام کاموں کے ساتھ تو کرے, بصورت دیگر اگر اسے فائنینشیل لیز کی شکل بنانا ہے تو وہ آپشن اس کے لیے بھی اوپن نہیں ہے, وہ غلط ہے, اس سے جو ہے اوائڈ کرنا چاہیے. تیسری قسم کا جو آپشن اس وقت استعمال کیے جا رہے ہیں جن کا ذکر ہے
جس کا ذکر جو ہے اس رپورٹ میں بھی تھا اور ایک متبادل کی صورت میں بیان کیا گیا، وہ تھا بے مرابحہ، جسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹریڈنگ کی شکل میں اور ٹریڈنگ کی صورت سے جو ہے کوئی فائنانسنگ کرنا۔ بے مرابحہ کیا ہے؟ یہ ایک بیع ہے، بیع کی ایک صورت ہے جس کے بیسک کوالیفیکیشن یہ ہے کہ اس میں جو شخص بیچتا ہے اس چیز کو، پہلی بات یہ اس کا مالک ہو، وہ اپنی ملکیتی چیز کو بیچ رہا ہو، نمبر 1۔ نمبر 2، وہ اس کی کاسٹ پرائس کو ڈسکلوز کرے کہ یہ مجھے اتنی جو ہے لاگت کرتی ہے۔ نمبر 3، کاسٹ کے اوپر کوئی اضافی اگر خرچے ہوئے ہیں انہیں الگ جو ہے وہ بتایا کہ یہ اتنا مجھ پر اس کا اضافی خرچہ ہوا۔ اور نمبر 4، اس کے اوپر اگر کسی خریدار کو وہ آفر کر رہا ہے تو اس پر اپنا شرح منافع واضح کرے کہ میں اس پر کتنا منافع لینا چاہتا ہوں، 5% کا چاہتا ہوں، 10% چاہتا ہوں، اور پھر وہ اگر نیگوشیٹ کرتے ہیں تو نیگوشیٹ کرنے کی صورت میں وہ 5% یا 10% جس پر اس کے درمیان میں کہیں آ کر سیٹل کر لیتے ہیں وہ اس کا منافع طے ہو۔ یہ ایک مرابحہ کی صورت ہے اور یہ ایک کاروبار بیع و شرح کی ایک جائز صورت ہے، اس میں کوئی پرابلم نہیں۔ اس میں پرابلم کب آتی ہے؟ اور آج کل کے صورت میں جبکہ بینک اسے اڈاپٹ کر رہا ہے، اس کے اندر پرابلم کیا صورت پیش آتی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر کہیں بائی ڈیفالٹ کوئی ایسا ذکر نہیں ہے کہ یہ لازماً ادھار کی بیع ہوگی۔ یہ ایک نقد کی بیع ہے، عام بیع جیسے ہوتی ہے، اور جیسے عام بیع ادھار کی بھی ہو سکتی ہے اسی طرح سے یہ ادھار کی بھی ہو سکتی ہے۔ بینکنگ میں جب آتی ہے تو یہ لازماً ایک ادھار کی بیع بنتی ہے۔ نمبر 2، جب اس بیع کو بینک استعمال کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بینک ٹریڈر تو بننا نہیں چاہتا، ٹریڈر کی ذمہ داریاں ادا نہیں کرنا چاہتا، لہذا وہ چیز جو مارکیٹ میں پڑی ہے اسے بیچتا ہے مرابحہ پر۔ اسے بیچنا مرابحہ پر کا کیا مطلب ہے کہ آپ اصل میں صرف وہ جو فائنینشیل گیپ تھا، کوئی اگر آج کسی شخص کے پاس اس کی قیمت دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور وہ ادھار پہ جو ہے وہ خریدنا چاہتا ہے، بازار جس سے وہ خریدنا ہے وہ ادھار پر دینے کو تیار نہیں ہے، تو یہ بینک صاحب وہاں تشریف فرمائیں کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو وہ خرید کے دے دیتے ہیں، ادھار آپ ہم سے کر لیں اور وہ ادھار جو ہے ہم آپ سے قسطوں میں لے لیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا بینک نے اس چیز کی ذمہ داری، اس کی اونرشپ کی ذمہ داری، اس کی تمام جو بھی اس کے ساتھ جو ضمان وابستہ ہے وہ لی ہے؟ اگر آپ اوریجنل کانٹریکٹس دیکھیں تو یہ مرابحہ 2 قسم کی جو ہے وہ کاموں میں یوز ہو رہا ہے۔ ایک اسی طرح کی ٹریڈنگ میں کوئی چیز جو ہے وہ بازار میں پڑی ہے، بینک درمیان میں آ گیا ہے وہ فائنینشیل گیپ بریچ کرنے کے لیے، کلائنٹ جو ہے وہ خود جاتا ہے سروے کرتا ہے کون سی چیز چاہیے، جو چیز چاہیے اس کا کوئی اگر بھاؤ تاؤ کرنا ہے وہ بھی وہی کرتا ہے، پھر وہی بینک کا کلائنٹ بن کر جا کر اس سے جو ہے معاہدہ ایگریمنٹ کرتا ہے۔ اب وہ اولاً کچھ دیر کے لیے اس کو بینک کے نام پر جو ہے وہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے، اور پھر جب وہ ادائیگیاں پوری ہو جاتی ہیں تو وہ اسے بعد میں جو ہے وہ اس شخص کے نام پر ٹرانسفر کیا کر دیتا ہے۔ یہ کام جو بینک کر رہا ہے وہ مرابحہ، وہ بیع نہیں کر رہا، بیع و شراء نہیں کر رہا، وہ صرف اور صرف اس فائنینشیل گیپ کو بریچ کر رہا ہے۔ اس کی ایک قانونی شکل پورا کرنے سے بات مسئلہ حل نہیں ہو جاتا، بلکہ اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، کنفیوژن پیدا ہوتی ہیں، لوگ سمجھتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے، یہ وہی کا وہی تو ہو رہا ہے، اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ چلو یہ تو پھر وہ ان چیزوں کے بارے میں جن میں ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ بہت سا مرابحہ کیا جاتا ہے ان چیزوں میں جس کی کوئی ٹریڈنگ ہے ہی نہیں۔ مثال کے طور پہ کسی کو صرف اپنا ورکنگ کیپٹل چاہیے، اب اس سے پوچھ لیا گیا کہ بھئی آپ کو ورکنگ کیپٹل چاہیے، کیا کیا جائے؟ اچھا آپ کے پاس فلاں چیز پڑی ہے، آپ اسے پہلے ہمارے نام پر بیچ دیں اور پھر آپ ہم سے خرید لیں ادھار پر، اس دوران اور مرابحہ پر ہم آپ کو بیچ دیتے ہیں، مرابحہ ڈیفرڈ پیمنٹ بنیاد پر بیچ دیتے ہیں۔ نہ دونوں پارٹیز اس چیز کو خریدنا چاہ رہی ہیں نہ بیچنا چاہ رہی ہیں، ضرورت ہے اپنے کیپٹل کے لیے کی اور فائنانسنگ کی، اس کو پورا کیا جا رہا ہے۔ حضرات یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں ظاہری سی بات ہے کوئی دو رائے نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ تمام کا تمام اصل میں ایک غلط انٹینشن کی بنیاد پر کیا جا رہا ہے اور ایک صحیح چیز کو غلط جو ہے وہ صورت میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ لہٰذا اگر تو یہی کچھ کرنا ہے بینک نے تو پھر یہ ٹریڈ بیسڈ جو ارینجمنٹس ہیں وہ بینکنگ کے لیے اویلیبل ہی نہیں، اسے پھر بھول جایا جائے۔ ہاں اگر وہ چاہتے ہیں کہ واقعتاً کوئی تبدیلی کرنا تو پھر وہ ایک ٹریڈر بن جائیں، ایک ٹریڈنگ کمپنی بنے
اور وہ تمام جو ہے ذمہ داریاں ادا کریں جو ایک ٹریڈر کرتا ہے، وہ تمام قسم کی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہوں جو ایک ٹریڈر کے ساتھ دنیا بھر میں معروف ہیں، تو اس کا امکان ہے۔ میں چونکہ یہ معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جس کے اندر فتوے کا مسئلہ آتا ہے، فتوے میں آپ کو معلوم ہے کسی چیز کی ظاہری شکل کو فتوے کی بنیاد بنایا جاتا ہے، تو اگر آپ اس کے پیس میل ارینجمنٹس کے ذریعے سے ایک ایک کر کے اس کی آپ الگ الگ کسی چیز کا فتویٰ لیں گے تو وہ فتوے میں ہو سکتا ہے جواز مل جائے، لیکن اگر آپ پورے کانٹریکٹ کو ایز اے ہول سامنے رکھ کر جو ہے بات پوچھیں گے تو وہ کہیں گے نہیں بھائی یہ تو تم جو کر رہے ہو وہ غلط کر رہے ہو۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس معاملے میں جو بے احتیاطی ہو رہی ہے اس میں جہاں اگر قصور بینکرز کا ہے کہ انہوں نے اس کو جو ہے ایسی چیزوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا جو درست نہیں تھیں، تو وہیں قصور ان لوگوں کا بھی ہے جنہوں نے اس راستے پر لگایا بینکوں کو، اس لیے کہ بینکوں کو یہ راستہ دکھانے سے پہلے لازم تھا کہ بینکوں کو بتایا جاتا کہ یہ آپ کا یہ عمل جو ہے یہ اس صورت میں جائز ہے اگر آپ اس ٹریڈنگ کی تمام ذمہ داریوں کو قبول کرتے ہوئے کام کریں، تب تو وہ اس کے اندر کوئی جواز کا امکان نکلتا ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو جو ہے وہ شیئر نہیں کرنا چاہ رہے تو میں کروڈ سی مثال میرے ذہن میں آ رہی ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی خواہش کی تسکین کے لیے جو ہے بدکاری کرتا ہو اور اسے جو ہے راستہ بتایا جائے بھی اللہ نے یہ ایک راستہ رکھا ہے شریعت کے اندر یہ چیز جائز ہے، اس میں تم یہ کرو عقد کرو اور پھر ذمہ داری لو اور پھر جو ہے اپنی جو بھی خواہش ہے اسے پورا کرو، اس کے بجائے اسے کہا جائے کہ اسی طرح سے معاملات چلیں گے، تم صرف یہ کرو کہ ایک دفعہ عقد کر لو اور پھر اس کے بعد میں جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لینا، ذمہ داری لینے کی کیا ضرورت ہے۔ یہاں پر معاملہ بھی بدقسمتی سے ایسا ہی ہو رہا ہے، وہ ذمہ داری کی طرف راستہ دکھانے کے بجائے اس معاملے کے اندر جو ہے یہ راستہ دکھایا جاتا ہے کہ بھئی یہ اس میں فارم پوری ہو گئی ہے، ظاہر میں ایک شکل پوری ہو گئی ہے، لہٰذا آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن یہاں میں بھی یہ عرض کر دوں کہ بہت سے بینکس ہیں، ان کے لوگ آتے ہیں مجھ سے گفتگو کرتے ہیں بعض دفعہ، اور جب میں ان کے سامنے ساری صورتحال رکھتا ہوں وہ سمجھتے ہیں مانتے بھی ہیں، اور بحمدللہ مجھے ایک صاحب نے ایک وفد نے آ کر ان کے ایک بینکرز کے ایک وفد نے آ کے بتایا کہ جو سب سے زیادہ مسئلہ ہمیں بھی نظر آیا وہ اسی میں ہے اور ہم نے مرابحہ فائنانسنگ چھوڑ دی۔ مجھے بہت خوشی ہوئی اس بات سے، حالانکہ انہوں نے دکھا دیا کہ اس کے لیے یہ فتویٰ ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر یہ قانونی تقاضا پورا کر لیا جائے تو آپ کا یہ کام درست ہے۔ تو حضرات یہ جو تھرڈ موڈ ہے یعنی ٹریڈنگ بیسڈ، اس کے حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ موڈ بینکرز کے لیے نہیں کھلا، بینک کے لیے نہیں کھلا، اس لیے کہ جب بھی وہ اس قسم کی ایکٹیویٹی میں آئیں گے وہ اپنے آپ کو اس تمام ذمہ داری کی اس پوزیشن سے نکالنے کی کوشش کریں گے جس کا کہ شریعت نے انہیں پابند کیا ہے۔ ان الخراج بالضمان، یہ ایک اتنا زبردست اصول ہے کہ اگر آپ اس اصول کو اختیار کر لیں اور کاروبار کریں تو کاروبار میں منافع جائز ہے، لیکن اگر اس اصول کو بائی پاس کریں، اور میرے سامنے تو زندہ مثالیں ہیں، بہت سی کمپنیز کے کانٹریکٹس ہیں میرے پاس، انہوں نے کرنا کچھ ہے، کوئی کسی کے لیے جو ہے ایک کمپنی نے دوسری کمپنی کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے، درمیان میں کوئی اسلامک بینک آ جاتا ہے اور وہ اس میں فائنانسنگ دے رہا ہے، وہ کہتے ہیں ہم آپ سے مرابحہ کرتے ہیں، کمپنی والے آ کے مجھ سے پوچھتے ہیں جی کہ وہ ہم نے ان کے لیے کنسٹرکشن کرنی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے مرابحہ کر لیتے ہیں، تو کیا اس میں مرابحہ ہو سکتا ہے؟ میں نے کہا بھئی یہ مرابحہ تو ایک سیل کانٹریکٹ ہے، اس میں کوئی سیل انوالوڈ ہے؟ جی سیل انوالوڈ تو نہیں، تو پھر کیسے مرابحہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ تو سیل پرچیز کا ایک کام ہے۔ اب جو انہوں نے کانٹریکٹ دکھایا کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ انسان جو ہے اس کی جزیات کو میں اس وقت بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ شریعت کو جو ہے وائلیٹ کرنے کی کوشش کر۔ تو اس حوالے سے میری اس وقت کی یعنی اس بات کا جو ہے وہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے کہ یہ آپشن اگر آپ ادھر کھول دیتے ہیں تو پھر اس کے اندر بہت سے فسادات ہیں، اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ وہ بینک جو ہے وہ اپنی ان ایکٹیویٹیز کو اس راستے پر لائے، لہذا اس سے جو ہے بچے۔ تو پرائمریلی جو ان کے سامنے آپشنز اگر ہیں تو وہ یا تو وہ ہیں جس میں پارٹیسپیٹری بنیادوں پر، شراکتی بنیادوں کے اوپر فائنانسنگ ہے، اور یا وہ ہیں جس کے اندر کسی چیز کو اون کر کے اس کی تمام ذمہ داری لے کر اور اجارے کے ذریعے سے اگر کچھ لوگوں کے پیسے کو جو ہے وہ لگا دیا جائے اور اس میں جو منافع آئے وہ بینک اپنے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے اور وہ اپنے ڈپازٹرز کے لیے بھی کر سکتا ہے، تو یہ بھی ایک صورت ہے۔ یعنی مرابحہ فائنانسنگ کے حوالے سے میں اس کے اوپر سوچتا رہا کہ اس میں بہت سے اعتراضات وارد کیے جا سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسا آتھینٹک اعتراض بھی ہونا چاہیے جس کی سند جو ہے وہ پیچھے ملتی ہو۔ میں نے موطا امام مالک کا بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مطالعہ شروع کیا تو میرے سامنے ایک بہت دلچسپ کیس آیا، یہ اسی سے میں آپ کو جو ہے اقتباس پڑھ کے سنا رہا ہوں، یہ اس کی گویا روایت ہے۔ عن مالک انہ بلغہ ان رجلا اراد ان یبتاع طعاما من رجل الى اجل،
حضرت مالک سے گویا یہ روایت ہے کہ انہیں یہ خبر ہوئی، انہیں یہ بات پتہ لگی کہ ایک شخص ہے جو کہ ایک دوسرے شخص سے ایک مدت کی اوپر جو ہے کچھ خریدنا چاہتا ہے، کھانے پینے کی اشیاء، یعنی اس کے پاس پیسہ نہیں ہے، وہ ادائیگی بعد میں کرے گا، اور ابھی وہ خریدنا چاہتا ہے تو ادھار پر خریدنا چاہتا ہے۔ فَذَهَبَ بِهِ الرَّجُلُ الَّذِي يُرِيدُ أَن يَبِيعَهُ الطَّعَامَ إِلَى السُّوقِ، تو وہ شخص جو اسے وہ کھانا بیچنا چاہتا تھا، وہ چیز ادھار پر بیچنا چاہ رہا تھا، وہ اسے لے کر بازار کی طرف چلا گیا۔ فَجَعَلَ يُرِيهِ الصَّبْرَ وَيَقُولُ لَهُ مِنْ أَيِّهَا تُحِبُّ، اور وہاں جا کر وہ دکھانے لگا اسے وہ بورے جو جس میں وہ کھانا اناج وغیرہ پڑا تھا، اسے دکھانے لگا، اسے کہنے لگا اچھا بتاؤ کون سا میں تمہیں خریدوا دوں۔ فقال المبتاع تبیعنی ما لیس عندک، تو اب جو خریدار تھا جس نے ادھار پر خریدنا تھا وہ اسے کہنے لگا کہ کیا تم مجھے وہ چیز بیچنا چاہ رہے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے؟ میں تو تم سے بات کر رہا تھا، تمہارے پاس ہوتی تم مجھے بیچ دیتے، تم مجھے لے جا رہے ہو بازار میں اور وہاں بورے دکھا رہے ہو کسی اور کی دکان پہ کھڑے ہو کر اور کہتے ہو میں تمہیں کون سا خرید دوں، تو تم مجھے ایک ایسی چیز دینا چاہتے ہو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ گویا یہ وہی کیس ہو گیا کہ مارکیٹ میں چیزیں تو اویلیبل ہے نقد پر، لیکن درمیان میں ایک شخص جو ہے فائنانسنگ لے کر آ گیا یا ایک ادارہ لے کر آ گیا کہ میں تمہیں خریدوا دیتا ہوں۔ فَأَتَيَا عَبْدَ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ، تو وہ دونوں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے۔ فَذَكَرَا ذَلِكَ لَهُ، تو یہ ان دونوں نے اس بات کا جو ہے ان کے سامنے ذکر کیا۔ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ لِلْمُبْتَاعِ لَا تَبِعْ مِنْهُ، تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خریدار سے کہا اس سے مت خریدو، ما لیس عندہ، جو اس کے پاس نہیں ہے وہ چیز اس سے مت خریدو۔ وَقَالَ لِلْبَائِعِ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِندَكَ، اور بیچنے والے سے بھی کہا کہ مت بیچو وہ چیز جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تم جا کر بازار سے گویا اب دیکھ کر کہ ایک پراسپیکٹو کینڈیڈیٹ موجود ہے، اسے ادھار کی ضرورت ہے، تم اسے لے کر دینا چاہتے ہو، اسے مت بیچو یہ چیز۔ یہ گویا بیع جو ہے دونوں کی درست نہیں ہے۔ تو حضرات یہ چند باتیں تھیں جو میں آج کل جو بھی آپشنز اویلیبل ہوتی ہیں، ایسی آپشنز جو کہ جس کے ذریعے سے ایک بینک، ایک مالیاتی ادارہ لوگوں کے فنڈ کو جمع کر کے، پیسے کو جمع کر کے اور اسے پھر آگے کاروبار میں لگا سکتا ہے، اس میں کون سی آپشنز اویلیبل ہیں، کون سی نہیں ہیں، کن سے اوائڈ کرنا چاہیے، ان کا ایک میں نے خلاصہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اب ان کی فائن ڈیٹیلز کیا ہیں کہ کیا ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، ایسے ہو سکتا ہے، اس کے بارے میں کوئی ریمارکس اس لیے نہیں دینا چاہتا کہ ہر کیس کو اس کی ڈیٹیلز کے ساتھ دیکھ کر ایڈریس کرنا پڑتا ہے کہ یہ معاملہ کیا ہے، خارج میں اس کا ظہور کیسے ہو رہا ہے، اور ہمارے پاس شریعت میں اس کے لیے کیا دلائل ہیں، اور کیا جو ہے پیچھے ہمارے پاس جو ہے قال اللہ اور قال رسول کے ذریعے جو پیغام میسج موجود ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ میں اپنی جو بات کہنا چاہتا تھا وہ آپ کے سامنے میں نے کسی ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں رکھ دی ہے، اور میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اس میں سے جو خیر ہے، جو صحیح بات ہے، اسے آپ کے دلوں میں جو اللہ تعالیٰ بٹھا دے، اور جو اس میں سے میرے سے غلط بات بیان ہو گئی ہے اسے ہمارے ذہنوں سے اور دلوں سے محو کر دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اب میں نے جیسے کہ عرض کیا تھا شروع میں کہ ایک تو یہ کمرشل بنیادوں پر جو لین دین چاہیے جس کے ذریعے سے بینک کچھ لانگ ٹرم کمائے اور اپنے ڈپازٹرز کو بھی دے۔ اب کچھ اور آپشن، ایک اور آپشن خاص طور پر جس کا نام ہے ٹائم ملٹیپل کاؤنٹر لون، اس کا پورا تفصیل تعارف تو جو فاضل مقرر ہیں وہ خود ہی پیش کر دیں گے، لیکن اس کے بارے میں صرف اتنا جان لیجئے کہ یہ بھی آج کوئی پیش نہیں ہو رہا، کافی دیر پہلے سے اس کا ذکر چل رہا ہے، لیکن اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے لوگوں میں یہ زیادہ مقبول نہیں ہو سکا۔ ہم نے محسوس کیا کہ آج کے دور میں کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر کام کیا ہے، اس کے مختلف آسپیکٹس کو واضح کیا ہے۔ جو اوریجنل پیش کرنے والے تھے ان کا ذکر بھی وہ صاحب خود فرما دیں گے جو اس کو پیش کر رہے ہیں اس مقالے کو، تو ان کے ذمہ تو یہ سارے کام ہیں، لیکن میں صرف اس وقت یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کافی دیر پہلے یہ ایک آپشن تھا جو پیش کیا گیا تھا، جس کے اندر پوٹینشیل ہے، بہت سے ایسی ٹرانزیکشنز ہیں جو اس کے ذریعے سے کی جا سکتی ہیں۔ تو میں اس مقصد کے لیے اور اس موضوع پر گفتگو کے لیے اب دعوت دے رہا ہوں جناب عبید اللہ صاحب کو۔ ان کا تعلق جو ہے وہ نوشہرہ سے، پشاور میں مقیم ہیں، انہوں نے ایم ایس سی اسٹیٹسٹکس بھی کیا ہوا ہے اور ایم بی اے بھی ہیں، اور ایک ادارے میں یونیورسٹی میں یہ پڑھاتے ہیں، اکاؤنٹس پڑھاتے ہیں، اور اسی طریقے سے اور جو مضامین ہیں وہ پڑھاتے ہیں۔